بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا۔ میرا نام فاروق حسین شاہ ہے۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 اپریل 2020 تھا، اتوار۔ پاکستان میں آج 2 روزے ہمارے مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ دنیا میں تقریباً 3 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم تیسری سحری کی طرف انشاءاللہ بڑھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ غلام مصطفیٰ صاحب، سنائیے کیسے روزے جا رہے ہیں؟ گھروں میں سب خیریت ہے؟ اگر ہم سوچیں تو اعتکاف والی صورتحال ہی ہے تقریباً اس کوارنٹین ماحول میں۔ ساری دنیا ہی تقریباً گھروں میں ہے، تو کوشش کریں اگر اس کو اعتکاف کا ماحول بنا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے بھی تو گھر میں ہی رہنا ہے، تو کوشش کریں ہر وقت باوضو رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، تلاوت کلام پاک۔ ورنہ پہلے ایکسکیوزز ہوتے تھے کہ جی آفس میں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سو بہانے تھے۔ تو اب تو کافی حد تک کرونا کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے بہانے جو ہیں وہ کافی حد تک ختم ہو گئے۔ تو اب اصل میں آزمائش ہوگی ہماری کہ ہم آنا ہی نہیں چاہتے اس طرف، یا ہم آنا تو چاہتے تھے اور بہانے بہت تھے۔ تو اب تو بہانے ختم ہو گئے، تو اب ہماری اصل آزمائش ہے۔ میں الحمدللہ کافی 100% تو نہیں لیکن کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ آج بھی روزہ تھا الحمدللہ، اور صبح بھی روزہ ہوگا۔ روزہ نہیں چھوڑ سکتا میں کسی بھی حوالے سے۔ تو یہ قرآن پاک اگر آپ اس کو دیکھ سکیں میرے ہاتھ میں، یہ محبت ہے، یہ چاہت ہے، یہ فرقان ہے، یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ شفا ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جس قدر تعلق ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری زندگیاں پرسکون ہوتی جائیں گی۔ تو چونکہ قرآن شفا ہے اور میرا ایمان ہے کہ یہ شفا ہے، تو میں قرآن سے ہی شفا لے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب انسانوں کے لیے قرآن جو ہے یہ شفاء للمومنین ہے۔ جو اس کو مانے گا اس کو شفا ہوگی، جس کا ایمان نہیں ہے وہ ظاہری بات ہے اس کے مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ لا علاج مرض ہے۔ تو آپ سنائیے سب سے پہلے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علی۔ فرقان کیسے ہیں آپ؟ آفاق، تھینک یو ویری مچ۔ آمین آمین، شکریہ غلام مصطفیٰ۔ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو کہتے تھے کہ یہ بخار جو ہوتا ہے یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، تو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ڈیو ہوتی ہے، ایک دفعہ ضرور ہوتی ہے زکوٰۃ ڈیو۔ اور جسم صحت مند ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، کچھ ہوگا پلے تو پھر ہی انسان کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو میں اس لیے اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں۔ آج ویسے امی جی سے دم بھی کروایا ہے، ابو جی سے بھی دم کروایا ہے، تو براہ راست واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو میں وہ میرا بلکہ مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ بزرگ ہو گئے ہو تم۔ تو الحمدللہ۔ جی اشفاق، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کامران بھائی وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا چلیں آج میں پہلے آپ کے کامنٹس جو ہیں وہ پہلے دیکھ لوں۔ اویس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا۔ یہ کون ہے جی؟ ڈی ایم آوان وعلیکم السلام۔ ارشد وعلیکم السلام۔
सबको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अली मोहम्मद, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। तो सुनाइए, रमज़ान कैसा जा रहा है? रोज़े आप लोगों के कैसे जा रहे हैं? मैं थोड़ी एनर्जी बहाल कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि मैंने जूते बिल्कुल उतारे हुए हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुर्सी पे टेक लगा के बैठूं ज़रा, थोड़ा सा ताकि आप लोगों के साथ जो है ना वो ज़रा सुकून के साथ मैं बात कर सकूं। फरहान, आमीन आमीन आमीन। फ़ख्र, वालेकुम अस्सलाम। हाँ नहीं नहीं, जवानी अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ख्र कह रहा है सर जवान लग रहे हैं, जवान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद कुछ चीज़ें, कुछ सबक, कुछ बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। मेरी आवाज़ यहाँ इस फासले से ठीक है? मैं चूँकि थोड़ा पीछे हो गया हूँ, ताकि आप लोग इसको देख सकें, और मैं फिर थोड़ा टेक भी, आज मैंने सराहना भी रख लिया है पीछे, ताकि थोड़ा टेक लगा के बैठूं। अगर आवाज़ मेरी यहाँ से ठीक है तो मुझे बता दीजिए। आमीन आमीन, शुक्रिया। असल में होना ये चाहिए कि मैं, अच्छा आवाज़ ठीक है, ओके। कल हम ना करते हुए भी कुछ बातें हमने कर ली, कुछ बाइसेस के हवाले से मैंने आपके साथ बात रखी। कुरान पाक का बिल्कुल जो इब्तदाइया था, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में। आज उसी से हम एक स्टेप जो है वो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। आज आपको सूरह फातिहा को मैं एक डिफरेंट अंदाज में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, साइंटिफिक अंदाज में, ताकि आपके जो खाबीदा गोशे हैं आपके शऊर के, वो खुल जाएं। शऊर एक ऐसा मौजू है फ़लसफ़ा में, साइंस में, न्यूरो साइंसेस के अंदर, मज़हब के अंदर, कि अगर हम इसके बारे में किताबें पढ़ना शुरू करें, जो पीएचडीज़ हो चुकी हैं, उन थीसिस का अगर हम मुताला करें, मैंने बहुत सारे दर्जनों तकरीबन मुताला किया है, अभी तक कोई मुत्तफिक नहीं हुआ। सेगमेंट फ्राइड ने इसके ऊपर कुछ बातें की, कॉन्शियस के हवाले से, प्री कॉन्शियस और फिर अनकॉन्शियस के, जिसमें आपने देखा हो उसका ईगो, सुपर ईगो और आईडी के हवाले से उसने अपना एक फ़लसफ़ा दिया था। फिर उसके बाद मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स ने उसको रद्द भी किया। फिर अब ये 3 बड़ी-बड़ी इस्तिलाहात हमारे सामने आती हैं, लेकिन आपने उनके चक्करों में नहीं पड़ना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लोड में आ गए तो इल्म जो है वो पीछे चला जाएगा। इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, वो पहली स्टेज है। आप किसी चीज़ के बारे में कोई आपको इन्फॉर्म किया जाता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आपका नॉलेज बनती चली जाती है। यानी आप यूँ समझ लें कि इन्फॉर्मेशन एक पहली लेयर है। ये जो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि आपको खबर मिल गई मीडिया में, सोशल मीडिया पे, गूगल पे, आपने कोई इन्फॉर्मेशन ले ली है, आपने एक टिप ले ली है, आपको ये काम करना है, कैसे करना है, ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन से अगली लेयर जो है वो है नॉलेज की। जो उसकी अगली लेयर, डीप लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज, इल्म जिसको कहा जाता है। यानी पहली लेयर होगी इन्फॉर्मेशन, मालूमात, और फिर होता है उसका नॉलेज, इल्म। नॉलेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हिकमत बनता है, विजडम जिसको कहा जाता है, और विजडम ही मतलूब व मकसूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है कुरान पाक में कि अल्लाह ताला से आपने दुआ की कि इनमें से, इन्हीं की कौम में से एक ऐसा पैगंबर भेज जो तेरी किताब की तिलावत भी करे, और वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वयुज़क्कीहिम, जो इनको इल्म भी दे किताब का और उनका तज़किया भी करे। तो गोया मालूमात की एक स्टेज है, फिर वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, किताब का एक इल्म है, और फिर एक है तज़किया, प्योरिफिकेशन। तज़किया उसी वक्त होगा जब इंसान वाइज हो जाएगा,
इंसान का विज़डम का पहलू जो है वो उजागर हो जाएगा, तो उसका तज़किया होना शुरू हो जाएगा। तो शऊर के लफ्ज़ पे गौर करें। शऊर, जिसके लिए एक लफ्ज़ हमारे पास शेर भी होता है, शायर भी उसको कहा जाता है। तो शऊर एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक आपके जो सेंसेस है, आगाही या आगही, दोनों लफ्ज़ हैं, अवेयरनेस के साथ है, सेल्फ अवेयरनेस, कि कोई इंसान किस तरीके से जानता है अपने आप को, किसी चीज़ के बारे में उसका इल्म मालूमात की हद तक है, या उसका इल्म जो है वो डीप हो के विजडम की सतह पे चला गया है। तो उसको हम कहेंगे कि वो, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि यार बहुत बाशऊर इंसान है। आप मुड़ के अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किसी इंसान को हम बाशऊर क्यों कहते हैं। और एक होता है जिसको हम कहते हैं कि बहुत बेशऊर इंसान है। तो शऊर, अगरचे इसके बारे में मुत्तफिक नहीं हो सकी साइंस और फिलासफा, लेकिन इसके बावजूद कोशिश सबने की है कि कॉन्शियसनेस की इस स्टेज के बारे में कुछ बातें हम कर सकें, जिसके लिए तबूला रासा की एक टर्म भी आई कि इंसान जो है वो ब्लैंक स्लेट है। जो अक्सर मौज़ूआत आपने देखा होगा मेरे लाइव सेशंस में मैं इसका हवाला देता हूँ। मैं आज आपको इसका एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूंगा। पढ़ता मैं भी रहा हूँ सारी किताबें, सारे थीसिस मैंने देखे हैं जितने मेरी एक्सेस में थे, लेकिन उस सारे ज़मीनी मालूमात के मुताले के बाद जब मेरा ताल्लुक कुरान पाक के साथ जुड़ता है तो मुझे शऊर को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। और ये बातें आपको जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। आप ये देखेंगे कि आपके लिए बिल्कुल नया नुक्ता होगा। चीज़ें पुरानी होंगी लेकिन एक नए एंगल के साथ अब आपने उसको देखना है। तो कल हमने बात की थी सूरह फातिहा की, और मैंने फ्लो में एक जुमला बोल दिया था। वो सिर्फ फ्लो में नहीं था। आप रिसर्च करें, अल्लाह ताला आपको तवील ज़िंदगी दे रिसर्च की, तो आखिरकार आप भी इसी नुक्ते पे पहुंचेंगे जो आज मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि बहुत सारे उलमाए कराम, पीरान कराम, फ़कीहान कराम यही बात करते हुए नजर आते हैं। सबकी बात एक ही है, अंदाज मुख्तलिफ है। सूरतुल फातिहा, जिसके बारे में अहादीस भी बहुत सारी हैं, नमाज में बार बार इसको पढ़ा जाता है, और किसी खास वजह से इसको नमाज में मुकाम हासिल हुआ, नमाज में इसको इंक्लूड किया गया। ये जो नमाज का सिलेबस है, इसके अंदर ये चीज़, ये जो कंटेंट था, अल्लाह का जो कंटेंट है, अल्लाह इज द डिवाइन कंटेंट क्रिएटर, जिसका कंटेंट ज़मानो मकान से मावरा है, उसके ऊपर ज़मानों के असरात नहीं होते। वो कंटेंट कभी पुराना नहीं होता, उसको फना नहीं है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये अल्लाह ताला के कंटेंट की सबसे बड़ी खूबी है। सूरतुल फातिहा, कल के सेशन में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो कुरान पाक है, इसकी पहली 7 आयतें जिनको सूरतुल फातिहा कहा जाता है, फातिहा कुंजी की, बड़े खूबसूरत नाम है इसके। आप तफसीर इब्ने कसीर पढ़ें या इसके बारे में अहादीस पढ़ें तो सूरतुल फातिहा की इतनी ज़बरदस्त मानवियत है, मीनिंग्स हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। सिर्फ ये जो 7 आयात हैं, ये 7 फेजेस हैं। ये ग्रेजुअल इंसान के शऊर की तरक्की का पूरा निसाब है। ये खजाने की चाबियां हैं। खजाना आगे है इस पूरे कुरान पाक में। ये जो आपके 30 सिपारे हैं, इस पे खजाना है, और उस खजाने को इस मैप के साथ, ये जो फातिहा है, फातिहा का मतलब लफ्जी तौर पर खोलने वाली, जैसे आप फतह करते हैं किसी चीज को, फतह, एक तो लफ्ज वो फतह विक्ट्री कहना, अगर आप उस तरह भी लाड में समझना चाहें तो बड़ी जबरदस्त चीज है। तो फातिहा जो ओपनिंग एंड है, जिससे किसी चीज को आप ओपन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो 7 आयात हैं, इनकी बड़ी फजीलत आई है। अब मैंने जिस कदर कुरान पाक का मुताला किया तर्जमा और तशरीह के साथ, मुझे नजर आता है कि कुरान पाक के सारे सिपारों के अंदर, सारी सूरतों के अंदर इन्हीं 7 आयात की तकरार है। और ये जो आज हमारा मौजू है, शऊर और अलूही साइंस। साइंस क्या चीज़ है? इल्म की एक शाख है जिसमें हम मुशाहिदे से आगे बढ़ते हैं, तजुर्बा करते हैं और एक थ्योरी बना लेते हैं। थ्योरी का मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, ये आपके सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। आपने सुना होगा ये
ایوولوشن کی تھیری ہے جی ڈارون کی، یہ جناب نیوٹن کی تھیری ہے گریویٹیشنل فورس کے حوالے سے، یہ جناب ریلیٹیوٹی کی تھیری ہے آئنسٹائن کی، یہ فلاں صاحب کی یہ تھیری ہے۔ تو دراصل سائنس کے اندر جب انسان تجربہ، مشاہدہ، ایویڈنس کے ساتھ اپنے کلیم کو پروف کر لیتا ہے، جو دعویٰ تھا اس کا، اس کے ساتھ اس نے فیکٹس اکٹھے کیے، اس کے لیے ساؤنڈ ویلڈ آرگومنٹس اس نے بنا لیے، اور پھر اس نے اس کو مختلف جگہ پہ آزمایا۔ ہر مکتبہ فکر کے بندے نے اس تھیری کو اپلائی کیا، میتھمیٹیشنز نے بھی کیا، فزکس والوں نے کیا، بایولوجی والوں نے، اور سب نے کہا کہ یہ تھیری جو ہے نا یہ اپلیکیبل ہے اس وقت تک جب تک اس کے مقابلے میں کوئی دوسری تھیری جو ہے وہ نہیں آ جاتی۔ تو قرآن کے اندر جو تھیریز بیان کی گئی ہیں، قرآن کے اندر صرف ایک تھیری نہیں ہے، قرآن کے اندر ان گنت، یعنی ایک یہ جسم جو ہمارے سامنے موجود ہے، اگر آپ کبھی غور کریں، میرا پسندیدہ موضوع ہے، اب سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے، سائنس جو کھولتی ہے چیزوں کو، سائنس کا لفظی مطلب یہی ہوا نا کہ آپ اس کی تحقیق پہ جاتے ہیں اور اس کو کھول کے بیان کرتے ہیں، آپ پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس جسم کے بارے میں سائنسدان یہ کہہ چکے ہیں جو ڈی این اے پہ کام کر رہے ہیں، جینومز کے اوپر، جینیٹک انجینئرنگ کے اوپر، کہ اس کے خلیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے روبوٹس ہیں، یعنی ہر خلیہ جو ہے وہ خلیہ ایک روبوٹ ہے، گویا کھربوں سیلز ہیں، کھربوں، اربوں بھی نہیں، کھربوں سیلز ہیں، اور کھربوں روبوٹس چھوٹے چھوٹے مل کے یہ ایک روبوٹ بنتا ہے جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ آ رہی؟ جو میرا تھیسس بھی یہ رہتا ہے ہمیشہ کہ میں اس کائنات کا مجموعہ ہوں اور میں ہی اس کائنات میں پھیلا ہوا ہوں۔ یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیں، اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تو اس پر ریسرچ کریں گے، آپ مزید سمجھ جائیں گے۔ میرے اندر ساری کائنات سمائی ہوئی ہے اور میں ہی کائنات میں پھیلا ہوا ہوں۔ جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو بہت سارے آپ کے اشکالات جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں۔ سائنس بھی اس طرف آ رہی ہے آہستہ آہستہ، وہ کھول رہی ہے انسان کو، غور و فکر کر رہی ہے اور وہ سمجھتی جا رہی ہے۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ شعور معلومات سے علم کی طرف بڑھتا ہے، علم سے پھر وزڈم کی طرف آتا ہے، حکمت کی طرف۔ تو ابھی ہماری سٹیج جو ہے وہ معلومات والی سٹیج ہے۔ ہمارا شعور پہلے جانتا ہے کسی چیز کو، جانتا ہے، پہچانتا ہے، پھر جا کے کہیں اس کو مانتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کے اندر جو تھیریز بیان کی گئی ہیں وہ قرآن پاک کے اندر جو کھربوں تھیریز ہیں ان کو کھولتی ہے سورۃ فاتحہ، اور یہ ساری تھیریز مل کر ایک بڑی تھیری میں ڈھل جاتی ہیں۔ دیٹ تھیری از کالڈ لا الہ الا اللہ، جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے۔ پوری کائنات کے اندر جس کو کن کہا جاتا ہے، جو ہم اس سے پہلے بھی کچھ سیشنز میں بات کر چکے ہیں کہ پوری کائنات میں ایک ہی کوڈ ہے۔ اب وہ کوڈ میرے جسم میں کسی اور طریقے سے ایگزیکیوٹ ہوتا نظر آتا ہے، پہاڑ کے جسم میں کسی اور طریقے سے، چڑیا کے جسم میں کسی اور طریقے سے، تتلی کس طریقے سے بنتی ہے اس کا کوڈ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز زہر کے ساتھ دنیا میں آتی ہے، کوئی زہر کا تریاک بن کر دنیا میں آتی ہے۔ تو چیز پیچھے ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے، یعنی آپ کھانے والی چیز کچھ اور کھا رہے ہو لیکن آپ کا ذائقہ کچھ اور بن رہا ہے۔ شہد کی مکھی اس سے شہد بنا لیتی ہے، میٹھا شہد بنا لیتی ہے۔ بعض کا کچھ چیزیں کھا کے کسی چیز سے گوبر بنتا چلا جاتا ہے، گوبر کی الگ فیکٹری ہے، اسی سے دودھ بھی بن رہا ہے، وہ الگ فیکٹری ہے۔ تو مختلف سیٹ آف پرنسپلس ہیں، تھیریز ہیں جو ہمیں اس قرآن پاک کے اندر ملتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ جو شعور کی تعریفیں ہیں اور یہ جو سائنس ہے جس کے لیے میں بہت بڑا اس کا بیلیور ہوں کہ دنیا کی سائنس کے بھیجے میں جب کوئی بات اتر جاتی ہے تو وہ مان لیتی ہے۔ یہ سائنس کا سب سے خوبصورت پہلو مجھے نظر آتا ہے۔ سائنس میں تعصب نہیں ہوتا، سائنس کے اندر تنگ نظری نہیں ہے۔ سائنس جب اپنے تجربے کی پیک پہ جا کے تھیری کے مقابلے میں دوسری تھیری کو کھڑی کر لیتی ہے تو پہلی تھیری کو ٹرانسفارم کر لیتی ہے۔ وہ یہ نہیں مذاق اڑاتی کہ جی نیوٹن نے غلط کہا تھا، نیوٹن کا جو پرنسپلس تھا وہ نیپچون تک تو ٹھیک تھا لیکن اس سے آگے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ سائنس یہ نہیں کہتی۔ سائنس جو ہے وہ سمجھتی ہے، چونکہ دو تین سچویشنز ہو سکتی ہیں نا، یوں سمجھ لیں پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک ہے سچ، ایبسولوٹ ریالٹی، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے جس کو پہلے سائنس نہیں مانتی تھی۔ اب سائنس کہتی ہے کہ نو دیر از
some hidden link, कुछ ऐसा जरूर है जो सबके लिए कॉमन है, that is absolute truth. अब उस सच को मुझ तक पहुंचते हुए कई लेयर्स में से गुजरना पड़ता है। तो मेरा सच मेरे नजदीक अगर बरहक है, तो मैं अगर ये समझूं कि आफाक का सच सच नहीं है, मेरा सच ही सच है, या आफाक ये समझे कि जो सच मेरे पास है वही सच है और आपका जो सच है सर वो सच नहीं है, तो ये वो चीज़ है जो साइंस का रवैया नहीं है। ये बाइसिस की पैदावार होता है कि मैं ये समझ लूं कि जो मैंने कह दिया या फरमा दिया वो पत्थर पे लकीर है, बाकी सारी दुनिया जो है वो गलत है। ऐसा नहीं है। साइंस ज़मीनी साइंस हो उसका भी रवैया ये नहीं है, और अलूही साइंस जिसको मैं कहता हूँ, डिवाइन साइंस, जो डिविनिटी को डिस्कस करती है, आला शऊर को डिस्कस करती है, उसका भी ये रवैया नहीं है। दोनों साइंसेस के अंदर बुरहान है, लॉजिक है, क्लेम को प्रूव करने के लिए दोनों के अंदर एविडेंस की जरूरत है। एक एविडेंस है जो जमीनी सतह पे होती है, जिसे हम परसीव कर लेते हैं, जमीन की सतह का शऊर जो है, वो लेयर जो जिस्म की सतह पे हमारे सामने आश्कार हो जाती है। एक लेयर वो है जो हमसे हायर लेवल पे है और अभी हम उस तक नहीं पहुंचे, वो ये लेयर है हमारे बिलीफ के मुताबिक। उसकी वजह यह है कि आज तक साइंस की थीरीज तो बदलती रही हैं, हर नए दौर में किसी नए साइंटिफिक डेवलपमेंट ने अपने ही किसी बेटी भाई को जो साइंसदान था उसकी थ्योरी को या बढ़ा दिया या कम कर दिया। लेकिन ये कुरान एक ऐसी सेट ऑफ प्रिंसिपल्स की थ्योरी बताता है हमें, जिसको आज तक जब हम बात कर रहे हैं दुनिया का कोई साइंसदान इसका मुतबादल पेश नहीं कर सका। यानी साइंस हर दौर में जब कोई नई थ्योरी बनाती है, नए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के करीब पहुंचती है, तो वो कुरान पहले से कुरान की किसी लेयर में मौजूद होते हैं। ये तो हमारा सिर्फ बिलीफ नहीं है, डॉगमा या अकीदा नहीं है। अकीदा अकद के साथ होता है कि हम ये नहीं कि सिर्फ इसके साथ इस वजह से जुड़े हुए हैं कि हम पैदाइशी मुसलमान हैं। अल्लाह का ये चैलेंज है कि तुम पूरी कायनात के अंदर कोशिश कर देखो, कोई इस तरह का थ्योरी बना के दिखा दो मुझे, तुम इसको कभी गलत साबित कर ही नहीं सकते। तो दुनिया की साइंस अगर 200 साल जिए या 2 खरब साल भी जीती रहे, तो साइंस को सलाम इसलिए मैं करता हूं कि उनके अंदर तासुब नहीं है। साइंस जब किसी थ्योरी को मान लेती है तो इकरार करती है कि हाँ ये सच है, और कुरान में वो सच पहले से मुस्कुरा रहा होता है। ये बुनियादी चीजें थी। अब हम आ जाते हैं सूरह फातिहा की तरफ। मैं क्यों कहता हूं कि पूरे कुरान पाक को खोला जाए, पूरे कुरान पाक को खोला जाए तो वो सूरतुल फातिहा का ही वसअतों का निसाब है, और अगर पूरे कुरान पाक को बंद किया जाए, उसका निचोड़ निकाला जाए, उसका जोहर या एसेंस निकाला जाए, तो वो सूरतुल फातिहा के अंदर आ जाता है। अब जितनी मैंने आपके साथ थीरीज डिस्कस की शऊर के हवाले से, कॉन्शियसनेस क्या है, अनकॉन्शियसनेस क्या होती है, और दरमियान में सब कॉन्शियस जो है वो क्या होता है, या प्री कॉन्शियस क्या है, ये जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी हैं न्यूरो साइंस के हवाले से, न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात, वो जितनी बातें कर रहे हैं वो सारी मुझे आज के दिन तक मुझे सूरत फातिहा में नजर आती हैं। मसलन कुरान पाक के अंदर जो सबसे पहली सूरत फातिहा है, उसका पहला लफ्ज़ है अलहम्द। इसमें हमने पहले भी बात की थी, आज हम उसको मुख्तसर करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। अलहम्द, फिर आगे है अल्लाह, रब और आलमीन, ये 4 लफ्ज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये 4 कीवर्ड्स जो हैं यही कुरान पाक में आपको खुलते हुए नजर आएंगे। जिन इंसानों ने कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा हुआ है वो इस बात की गवाही अभी दे देंगे कि सर ऐसे ही है। आपको कुरान में जगह जगह ऐसी आयात मिलेंगी जिससे बेसाख्ता आपके अंदर से अलहम्द शुरू हो जाएगा। अलहम्द, आप अल्लाह की तारीफ करना शुरू हो देंगे। जो इससे पहले सेशन में हमने इस लफ्ज़ को खोला था कि जब तक आपको इरफान नहीं होगा, मारिफत नहीं होगी, तारीफ नहीं होगी, जान पहचान नहीं होगी, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और तारीफ किसकी होगी? उस अल्लाह की जो रब है, मेरा, आपका, हम सब का, आलम तन्हाई का, आलम महफिल का, हर किस्म के आलम का, रब्बुल आलमीन। वो हमारी नफ्सियात के आलम हो, जज्बात के आलम हो,
عقل کے عالم ہوں، استدلال کے عالم ہوں، روحانیت کے علوم ہوں یا عالم ہوں، کسی بھی قسم کے عالمین ہوں، زمین پہ، زمین کی سطح کے اندر، پہاڑوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، ٹائم اینڈ سپیس وہ جانوروں کا ہو یا ٹائم اینڈ سپیس قدسی نفوس کا ہو، عرش تک جتنے بھی عالمین ہیں ان سب کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ ان کو پال پوس بھی رہا ہے۔ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے ربوبیت، وہ ان کی ٹیک کیئر کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، ان کو ان کی منطقی تکمیل تک پہنچانے کے تمام انتظام و انصرام کرتا ہے، اسباب مہیا کرتا ہے۔ یہ ہو گیا پہلا بنیادی سبق۔ اب جنہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کر رکھا ہے وہ آنکھیں بند کر کے سوچیں، سورۃ البقرہ سے لے کے سورۃ الناس تک یہ پہلی آیت آپ کو کھلتی ہوئی نظر آئے گی۔ قرآن پاک کے اندر مختلف عالمین کا ذکر ہے، اور ان عالمین کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ اس رب کے پیدا کرتا ہے، وہ رب جو وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اب سائنس بھی کہہ رہی ہے، سائنس بھی اس وننس کی طرف آ گئی ہے۔ پہلے سائنس نہیں مانتی تھی، اب سائنس مان چکی ہے کہ نہیں، کائنات کی ہر مخلوق کے اندر ایک کامن لنک ضرور ہے، اور وہ کامن لنک اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ابھی تک انہوں نے لفظ اللہ نہیں بولا، چونکہ یہ ہم مسلمان ہیں لہٰذا ہم اس کو اللہ کے لفظ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سائنس اس کو پاور یا ہائر کانشس کہہ رہی ہے، ون ہائر کانشس، ون ڈیوائن لنک۔ سائنس ابھی تک مذہبی اصطلاحات، چونکہ مذہب کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، سائنس کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، دراصل بات دونوں طرف ایک ہی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سائنسدان اس بات کو کسی اور انداز میں بیان کرتا ہے، جس انداز میں کوئی مذہب پسند جو ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین قرآن پاک میں ہمیں کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ آگے ہے الرحمن الرحیم۔ پورے قرآن پاک کو میں نے، چونکہ بارہا مجھے توفیق ملی ہوئی ہے بچپن سے اب تک، تو مجھے پتہ ہے قرآن پاک کی کتنی آیات، کس قدر آیات ہیں جو رحمان اور رحیم کو ڈسکس کرتی ہیں۔ یہ صرف عام رحم کرنے والا جذبہ ہی نہیں ہے، رحمان اور رحیم اس میں شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے، اس میں بڑی وسعت ہے۔ تو پورے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ہمیں ایک ہوپ نظر آتی ہے، ایک امید کا پہلو نظر آتا ہے، اور ان کے سرے جا کے جوڑتے ہیں اس ڈیوائن سائنس کے ساتھ جس کی چابیاں ہیں رحمان اور رحیم کے ساتھ، تاکہ کسی دنیا دار کے ڈرانے سے آپ ڈر نہ جائیں، چونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور پہلے ہم بات کر چکے کہ رب ہے۔ تو قرآن پاک میں رحمان اور رحیم بھی ہمیں پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اس چابی سے ہم بڑے راز کھول سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے مالک یوم الدین، یہ بڑی خوبصورت چابی ہے، اس میں بھی تین چیزوں کا ذکر ہے، تین کی ورڈز ہیں۔ ایک ہے مالک، مالک جس کی کوئی ملک ہوتا ہے۔ جتنی چیزیں ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، جتنے عالم ہیں، جتنے عالم ہیں اور جتنے طاقتور ہیں اس زمین کے اوپر، جو طاقت کے چھپے ہوئے خزانے ہیں، وہ سارے کی ساری زمین، آسمان، سمندر، طوطے، چڑیاں، انسان، جنات، حیوانات، یہ سب کس کی ملک ہیں؟ یہ اللہ کی ملک ہے، چونکہ وہ مالک ہے۔ اب وہ ایک تو رب ہے، پالتا بھی ہے اپنی مخلوق کو، اپنی ملک کو، یہ جتنی بھی اس کی املاک ہیں، پلس ایک لفظ ہے آگے یوم، کوئی دن ہوگا، کوئی گھڑی ہوگی، کوئی پہر ہوگا جس کو یوم الدین کہا گیا، مالک یوم الدین، قیامت کے دن۔ عرف عام میں ہم اس کو سمجھتے ہیں قیامت کے دن کا مالک، یعنی اس میں کبھی کبھی اس پہ تھوڑا ہٹ کے بھی سوچتا ہوں، وہ پھر اس پہ کبھی بات کریں گے، مالک یوم الدین۔ یہ جو دین ہے یہ بڑا غور طلب ہے، دین کے دن کا مالک، دین کے دن کا مالک، کہ جب انسان، میں اس کو ایک اشارہ کر دیتا ہوں نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے۔ ایک تو یہ نا اردو میں ترجمہ کر لیا ہم نے، اور ہم نے کبھی غور نہیں کیا، چونکہ عربی زبان کے بارے میں سمجھیے کہ عربی زبان ہے بہت وسیع زبان، ایک لفظ کے بعض اوقات 70، 80، 100، 150، 200 معنی بھی ہیں۔ تو بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے اس وجہ سے بھی اس کے اندر ہمیں اختلاف نظر آتا ہے کہ کسی نے اس لفظ کو ترجمہ کوئی اور لے لیا، کسی نے کوئی اور لے لیا۔ جیسے شیر ہے، شیر کے لیے 100-150 لفظ آپ کو مل جائیں گے، شیر کی بیٹھنے کی کیفیت پہ اور نام ہے، کھڑے ہونے کی کیفیت پہ اور نام ہے، چلتے ہوئے شیر کا نام بدل جاتا ہے، دھاڑتے ہوئے شیر یا شکار والے شیر کا نام بدلی ہو جائے گا۔
बेसिकली वो उनके फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके मुताबिक एक टर्म मौजूद है। अरबी चूंकि वसी जबान है, तो क़यामत के दिन का मालिक है, दीन के दिन का मालिक है। दीन दरअसल होता है थीरी। अब आपको समझ आ जाएगी मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कि जिस दिन अल्लाह ताला एक और जगह पे कुरान पाक में है कि ये जो यहूदी हैं ये ईसाइयों को बुरा भला कहते रहते हैं, ईसाई जो है वो यहूदियों को बुरा भला कहते हैं, तीसरा ग्रोह है वो इन दोनों को बुरा भला कहता रहता है। तो कुरान ने कहा कि तुम सबको मैं क़यामत के दिन बता दूंगा जिन बातों पे तुम इख्तलाफ करते थे। गोया दीन के दिन का मालिक जो है वो उस दिन हमें बता देगा जिन बातों में हम इख्तलाफ करते थे। इख्तलाफ किस बात पे होता है? शऊर की सतह पे। मेरा शऊर मुख्तलिफ है, आपका शऊर मुख्तलिफ है, आफाक का मुख्तलिफ है, मदिया का मुख्तलिफ है, गुलाम मुस्तफ़ा का अपना शऊर होगा। सतहें होती हैं, लेयर्स होती हैं, हम किस तजुर्बे से गुजरे, हमारे इल्म की सतह कहाँ तक गई, हमारा तफक्कुर कहाँ तक गया। एक सादा सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। फिलासफर्स ये कहते हैं, और हदीस रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसका दीन जो है वो वज़ा करते हैं, उसकी थीरीज बनाते चले जाते हैं। वो दीन फितरत की थीरी पर पैदा तो हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो अपने दीन फितरत की इन थीरीज को दुनिया में शऊरी सतह पर देख लेता, एक चीज पहले मौजूद थी, वदियत करता थी। पैदाइश का बुनियादी नुक्ता उस थीरी के साथ था जिसको थीरी ऑफ नेचर कहा जाता है, दीन फितरत, फितरत का दीन, जो हम एक सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी फितरत पर पैदा किया, इंसान को अपनी फितरत पर पैदा किया, फतरन्नास अलैहा। और ये जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ये जो थीरी है, इस थीरी के ऊपर जो माहौल की थीरीज होती हैं वो असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। और वो जो थीरी इननेट बिहेवियर था, नेचुरल, जो पैदाइशी था, मैं आपको अभी साइंटिफिक रीजन भी देता हूं कि वो कैसे हमें पता चलता है कि वो मौजूद था। वो छुप जाता है, दब जाता है। और यही गेम है तमाम इंसानों के लिए कि तालीम का माहौल ऐसा बनाया जाए बच्चों के आने से पहले कि उन्हें अपने फितरत की थीरी को एग्जीक्यूट करने में आसानी हो। जहां पे जबर होता है माशरे में, या माहौल के अंदर जहालत होती है, तंग नजरी होती है, या पहले से कुछ सेट प्रिंसिपल्स चल रहे होते हैं टैबूस की सूरत में, वो इंसान से उसकी फितरत की बेसाख्तगी छीन लेते हैं। इसमें मैंने इशारा कर दिया, आप इसको नोट जब करेंगे तो बाद में आप इसके ऊपर अपनी जिंदगी में रिसर्च करेंगे कि मैंने क्या कहा था। अब आ जाए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। ईसा अलैहिस्सलाम भी तो बच्चे हैं ना, पंगूड़े में थे अभी। और लोगों ने पूछा, जब वालदा पे इल्जाम लगने शुरू हुए बीबी मरियम सलाम अलैहा के ऊपर, बोहतान, कहाँ से ले आई हो बच्चा, तो क्या कहा था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने? कुरान टेल्स अस, ये जो डिवाइन साइंस का मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये हमें बताता है कि वो छोटा सा बच्चा है, दीन फितरत पर वो भी पैदा हुए हैं। वो चूंकि पैगंबराना शऊर जो होता है, वो पैगंबराना शऊर पैदाइश की उस सतह पर भी पैगंबराना शऊर होता है, ये समझ लें आप। इसलिए पैगंबराना शऊर को बड़ी फजीलत हासिल है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, किताब देकर भेजा गया हूं। बज़ाहिर किताब उनके हाथ में नहीं है, फिजिकल शेप में किताब उनके हाथ में नहीं है, ये जैसे हमारे पास है ये किताब, ये भी उनके पास नहीं है। और वो अपनी माँ का साथ देते हैं, खबरदार मेरी माँ के बारे में कोई बात ना करो, ये पाक दामन बीबी है। इसकी बड़ी वजाहतें आई हैं किताबों में। गोया वो जो दीन फितरत पर ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, उस दीन फितरत के निसाब के मुताबिक वो पैगंबराना शऊर वाले थे। गोया तमाम पैगंबर, चूंकि कुरान पाक में एक आयत है कि अल्लाह के मोमिन बंदे अल्लाह के पैगंबरों में कोई फर्क नहीं करते, ये हमारे लिए बिलीफ है। हमारी नजर में सारे पैगंबर जो हैं वो बराबर हैं, वो अल्लाह की तरफ से आए हुए मैसेंजर हैं जो पैगाम लेकर आते हैं। अब इसीलिए कहा जाता है कि ये चूंकि वहाबी मलका है, गॉड गिफ्टेड जिसको कहा जाता है, कसबी नहीं है, यानी आप मेहनत से शऊर की उस मंजिल पे फायज नहीं हो सकते जहां आपको पैगंबरी मिल जाए। ये याद रखिएगा, पैगंबरी मेहनत से हासिल होने वाला मलका नहीं है। ये अल्लाह ताला का अपना एक फैसला होता है कि वो किस
ज़ी रूह को दुनिया में किस मकसद के लिए भेजता है। जैसे पैगंबर की सतह से नीचे का जो शऊर होता है, उसके भी बड़े वाइबाद लजीन अस्तफ़ा बंदों को चुन लेता है अल्लाह। उसने अपने इस कारगाए निज़ाम हस्ती के अंदर, ये जितना भी निज़ाम हस्ती है, उसने अपना काम चलाना है और उस निज़ाम को मेंटेन करने के लिए उसने एक पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जिसपे हम कभी बात करेंगे कुदसी नफूस से लेकर ये नीचे। एक दफ़ा मैंने इशारा भी किया था कि इस पे लोगों ने समझने की कोशिश की तो वो होश कुतुब अब्दाल कलंदर वो वाली कहानियां शुरू हो गई इसके अंदर। कुरान का फलसफा इसमें डिफरेंट है, लेकिन चूंकि बंदों ने सोचा तफक्कुर किया, लिहाजा उनके अंदर वो शऊर की सतह आना शुरू हुई। तो पैगंबराना शऊर मेहनत से अचीव नहीं हो सकता। वो हायर कॉन्शियस वो है जिसको अल्लाह ताला ने पहले से तय कर दिया है। लिहाजा ये इस बात की बहरहाल अलामत जरूर है कि पैगंबराना शऊर आते साथ बोल सकता है, अगरचे जिस्म छोटा है। जिस्म छोटा है, जिस्म की सतह पे इननेट बिहेवियर डिफरेंट होना चाहिए बच्चे का, लेकिन उसको गोयाई दे देता है। अगर अल्लाह चाहे तो वो पैगंबर को बचपन में ही बुलवा लेता है। ये अल्लाह का हायर कॉन्शियस जो है वो हमें नजर आता है। मैंने आपको बताया हमारे लिए सबके लिए टाइम एंड स्पेस डिफरेंट है, लेकिन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए टाइम एंड स्पेस डिफरेंट हो जाता है। असहाबे काफ के लिए आज तक साइंस के पास कोई क्लू नहीं है कि ये टाइम एंड स्पेस हमारी जमीन के अंदर एक गार थी, उस गार में टाइम एंड स्पेस डिफरेंट हो जाता है। फिर और बहुत सारे दीगर वाकयात हमें नजर आते हैं जिसमें टाइम एंड स्पेस, शब मेराज पे टाइम एंड स्पेस बड़ा जबरदस्त हो जाता है। तो आज के जदीद दौर की जो साइंस है उसमें क्वांटम फिजिक्स को बड़ी अहमियत हासिल है। आपको याद होगा पिछले साल मैंने शब मेराज पे क्वांटम फिजिक्स के हवाले से मेराज को रिलेट करके हमने देखने की कोशिश की थी। यानी पहले साइंस का शऊर जो है वो एटम तक पहुंचा था, फिर जब क्वांटम फिजिक्स आई या जिसको क्वांटम फिजिक्स कहा गया वो बेसिकली इस शऊरी सतह से मजीद आगे बढ़ने का नाम था। अब एटम के भी अंदर घुस जाएं और पार्टिकल्स की बात करना शुरू कर दें, और पार्टिकल्स के दरमियान जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी कार फरमा है, उसको तस्खीर करने का नाम, उसको स्टडी करने का नाम था क्वांटम फिजिक्स। यूं समझ लीजिए गोया साइंस जो पहले मोलेकुलस लेवल पे थी, फिर एटम के लेवल पे आई, फिर उससे आगे वो पार्टिकल्स पे चली गई, जिसके बाद से ये सारे हमारे सामने एटॉमिक पावर जो है वो नजर आती है, जिसको अल्लामा इकबाल ने जर्रे का जिगर चीर वाली कैफियत भी थी कि जर्रे का जिगर चीर के उसके अंदर से तवानाई जो है वो आप निकालते हैं। गोया अगर इंसान चाहे तो बिल्कुल हुवल अव्वल वल आखिर, दोनों तरफ वही है। लेकिन अगर आप किसी जर्रे में उतर जाएं और किसी जर्रे के अंदर से होकर निकल जाएं तो आपको वही नजर आएगा, या आप उसी जर्रे के फैलाव को कायनात में फैला हुआ देख लें। चूंकि जो कोड जर्रे में है ना, वही कोड है पूरी कायनात के जर्रे में। हमारी नजर में कायनात वसी है, चूंकि हम उसको जिस जगह से देखते हैं वहां से उसका फैलाव इस तरह नजर आता है। लेकिन अगर आप कभी किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पे कायनात एक छोटा सा जर्रा, आलम मौजूदात, कॉस्मॉस, मुख्तलिफ गैलेक्सीज हैं, जब आप जमीन से बाहर निकलते हैं इस कुर्रा से, अभी मैं यहाँ पे हूँ इस्लामाबाद में, आप अपने अपने एरियाज में, कितना फैला हुआ नजर आता है। तो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं कुछ इसके बारे में। लेकिन अगर हम जमीन से दूर चले जाएं तो जमीन भी ऐसे ही नजर आएगी जैसे हमें ऊपर आसमान पे तारे नजर आते हैं। इसी तरह का छोटा सा कोई ये प्लेनेट है। दूर से जब हम देखेंगे, जिसके लिए उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफा फरमाया करते थे कि किसी शय को छोटा या हकीर समझने के लिए जरूरी है कि उसे या दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। तो या आप दूर से देखें या गुरूर से देखें तो चीज छोटी हो जाती है, अगरचे वो छोटी नहीं होती, लेकिन आप जहां से उसको देखते हैं, योर पॉइंट ऑफ व्यू विल डिटरमन कि चीज क्या है। ये थी कुछ यानी बुनियादी चीजें थी जो मैं चाहता था कि आपको शऊर के ज़िमन में पता होना चाहिए, ताकि आप चीजों को बेहतर अंदाज में परसीव कर सकें। क्योंकि इदराक करना, किसी चीज का विजदान होना और किसी चीज की तरफ रुझान का पैदा हो जाना, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी चीज का दरक हो जाना, परसीव करना, इदराक या दरक, मुद्रिका जो कुव्वत होती है, और कोई एस्थेटिक सेंस, विजदानी मलका जो होता है, या किसी चीज की तरफ आपका रुझान जिसको ट्रेंड कहा जाता है। तो ये तीनों, इस पे फिर कभी अलग से बात करेंगे। सूरत फातिहा की तरफ वापस आए। सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मालिक यौमुद्दीन, उस दिन
जो एग्जैक्ट थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस होगी, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होंगे, डिवाइन कोडिंग जो होगी, वो अल्लाह ताला उस दिन जब सबको बताएंगे कि लोगों आ जाओ अपनी अपनी थ्योरीज के साथ, मुसलमानों तुम भी आ जाओ, ईसाइयों तुम भी आ जाओ, यहूदियों तुम भी आ जाओ, हिंदुओं तुम भी आ जाओ, सिखों तुम भी आ जाओ, तुम सब ने दुनिया के अंदर अपने अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के साथ जिंदगी को गुजारने की कोशिश की, आ जाओ। नाउ आई लेट यू नो, मेरे नजदीक मालिक यौमुद्दीन यही है कि उस दिन अल्लाह ताला अपनी थ्योरी को खोल खोल के बता देंगे, इसमें तुमने ये इख्तलाफ किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। और उस दिन ये किताब बोलेगी, ये जो किताब है, जिन बातों पे हम इख्तलाफ करते थे, ये कुरान या इससे पहले उतरी हुई तमाम इल्हामी किताबें, सहीफे, वो दरअसल इससे पहले कि क़यामत का दिन खड़ा हो, मालिक यौमुद्दीन, उससे पहले ये किताब आई है। और हर उम्मत के पास इल्हामी किताब आती थी या सहीफा आता था, ये बताने के लिए कि ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो क़यामत के दिन मैं बताऊंगा। तो वाई टू वेट फॉर दैट डे ऑफ जजमेंट? पहला तो सबक इसमें से ये निकाले, जरूरी है कि हम मर जाएं और वहां पे पहुंचे और फिर वो हमें बताएं। तो उसने जो अभी भेज दिया है अपने पैगंबर के जरिए, तो हम इससे पूछ लेना कि हम जिन जिन बातों पे इख्तलाफ करते हैं, हम जिन बातों पे लड़ते हैं, हमने जिन बातों पे दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, इख्तलाफात में पड़ गए हैं, हम अपनी जिद और अनाग के शऊर से हटें। चूंकि मैंने आपको बताया हमने लेयर्स बना ली हैं, और हम अपनी जो इननेट बिहेवियर है, फितरत के करीब होके फितरत के मुसव्वदे को पालें और इससे पूछें कि हम कहाँ पे इख्तलाफ कर रहे हैं। इसलिए इससे आपको दूर रखा जाता है, जो इससे पहले वाले सेशन में हमने बात की थी कि अगर नौजवान इसके करीब आ गए तो उनका इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, और अगर वो इख्तलाफ नहीं करेंगे तो उनको रूल करना मुश्किल हो जाएगा, उनको बहकाना, गुमराह करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप इख्तलाफ करेंगे तो पता है क्या होता है, बाइसेस पैदा होते हैं। बाइसेस बाइसेस कहाँ पे पैदा होते हैं? जहाँ पे सब्जेक्टिविटी रूल करती है। सब्जेक्टिविटी क्या होती है? जो आपका जाती सच होता है उसको सब्जेक्टिव ट्रूथ कहा जाता है। साइंस सब्जेक्टिव ट्रूथ की बात नहीं करती। यस, किसी भी साइंस के स्टूडेंट से पूछिए या अपने साइंस के साथ से पूछिएगा, साइंस कहते ही उसको है जिसके अंदर सब्जेक्टिव ट्रूथ ना हो, बल्कि वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात कर रहा हो। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो इस सतह पे एक थ्योरी बन जाए और उसको फिलहाल दुनिया में कहीं पे चैलेंज ना किया जा सके। हाँ, कल को उसी कबील के दूसरे लोग एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी की कोई और लेयर डिस्कवर कर लें तो उसको ऑब्जेक्टिव ट्रूथ कहा जाएगा। वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, लेकिन वो उस एब्सोल्यूट ट्रूथ या एब्सोल्यूट रियलिटी या जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिविटी है उसका ही एक शेड होगा, एक लेयर होगी। ये बहुत गौरतलब नुक्ता है स्टूडेंट्स के लिए। हमारी दुनिया में जितने झगड़े हैं वो सारे सब्जेक्टिव रियलिटीज के ऊपर है। सब्जेक्टिव रियलिटी क्या करती है? सब्जेक्टिव रियलिटी हमें परसेप्शन देती है। मैंने एक क्लेम कर दिया और वो क्लेम मेरे नजदीक मेरा एक फैक्ट बन जाता है, और उसके लिए जो मेरा एविडेंस है वो ज्यादा से ज्यादा दिया कि बस मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है। जो झगड़ा चलता रहा फिलासफा के और साइंस के दरमियान, शुरू में ये एक ही चीज थी, लेकिन बाद में झगड़े पैदा हुए। हर जगह पे मसलक बनना शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था, एक ही चीज के तर्जुमे मुख्तलिफ हो जाए, वोकैबुलरी डिफरेंट हो जाए, तो आने वाले वक्तों में उसकी ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती हैं। कभी आप दरख्त को देखो ना, इसलिए कायनात के बारे में गौर करने का कहा गया। तना एक ही है, तना एक ही है पीछे से, फिर उसमें से तने भी निकलते हैं, कुछ और शाखें निकलती हैं, फिर वो जो 2G और 3G होती है, यानी जो दूसरी ब्रांच निकलती है, फिर उसमें 3G होती है, तीसरी ब्रांचें, फिर 4G होती है जो ग्रुपिंग होती है। तो दीन के अंदर भी इस तरीके से शाखें बनती चली जाती हैं। जैसे मिन नफ्स वाहिदा थे हम बनाए गए हैं, हमारा तना ही एक है, फिर उसमें दो बनाए गए, फिर उनमें से शाखें निकली। तो ए बनी आदम तुम सब एक आदम की औलाद हो, एक आदम की औलाद हो, और फिर तुम कबीलों में बढ़ते चले गए। जुबानें भी अगर हम देखें तो पीछे जाके एक ही तना है, फिर जुबानें आपस में ट्रांसफॉर्म होती गई। कल्चर्स को भी अगर आप पीछे ले जाएं तो एक ही कल्चर है। कोई हर चीज सिमट के पीछे नफ्स वाहिदा ही बनेगी, हर चीज। पहले साइंस नहीं मानती थी,
पहले कहते थे हमारे बहुत सारे बाप हैं, हमारे बहुत सारी हिस्ट्री हैं, हम मुख्तलिफ जगहों से शुरू हुए, पहले यही कहते थे। और लोगों ने इसको मान लिया क्योंकि उस वक्त ऑब्जेक्टिव रियलिटी का यही शेड सामने था। अब लोग जो है ना वो कहते हैं कि नहीं, है एक ही, असल हमारी कहीं एक ही है, बाकी सारी परसेप्शन है। तो ये क्लियर हो गया आपका सब्जेक्टिव ट्रूथ क्या होता है, जिसको उर्दू में अगर हम तर्जुमा करें तो मौजूई कह सकते हैं आप इसको, मौजूई सच। जो मेरा मौजूई सच होता है, मेरी सब्जेक्टिव रियलिटी है, मुझे लगता है ये सच है, अगरचे वो सच ना हो। तो मैं अपने सच को सच समझूं और आपके सच को गलत समझूं, ये सब्जेक्टिव है। आप अपने सच को सच समझें और मेरे सच को गलत समझें, ये भी सब्जेक्टिव है। या आप कोशिश करें कि आपके सच को आपने इसलिए नहीं मानना कि इससे आपकी तौहीन होती है या आपकी डिग्निटी पे फर्क पड़ता है। तो सारी दुनिया में जितने बाइसेस बने थे, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, कॉग्निटिव या कंफर्मेशन या एंकरिंग का या बैंड वैगन बाइस, वो सारे बाइसेस सब्जेक्टिव रियलिटी की तरफ इंसान को लेके जाते हैं। दिस इज नॉट व्हाट इस्लाम वांट्स। अल्लाह ये नहीं चाहता। जो दीन फितरत है दैट इज अल्टीमेट ऑब्जेक्टिविटी। साइंस साबित कर चुकी है कि अगर कहीं पे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिविटी है तो दैट लाइज विद इन नेचर। इसलिए उन्होंने अरबों डॉलर इन्वेस्ट किए हैं समुद्रों के अंदर रिसर्च करने पे, कायनात के अंदर मखलूकात के पैटर्न्स को वो देख रहे हैं। वो इस चीज पे गौर कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा उन पैटर्न्स को तस्खीर कर सके ताकि हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएं। अब हमारे पास सहूलत क्या ही है, हमें ये सारे पापड़ नहीं बेलने पड़े। जिन लोगों का किताब पे यकीन रहा और पैगंबरों की सहूलत थी, उन्हें ये सारे पापड़ नहीं बेलने पड़ते। उन्हें इन सारे मसाइल से हट के बगैर पसीना बहाए हुए पहले से एक अल्टीमेट रियलिटी मिल जाती है किताब की शक्ल में। तो इससे फिर इंसानों को महरूम रखने के लिए मुख्तलिफ शेड्स इसके बनाए जाते रहे, जिसको हम कहते हैं तहरीफ। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के अंदर जब तहरीफ हो जाती है तो वो पता चल जाता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में न्यूटन के लॉज में कोई तहरीफ करेगा तो दूर से पता चल जाएगा ना। तो आपको उसी वक्त पता चलेगा कि डिवाइन रियलिटी में कहां कहां पे तहरीफ हुई है, जब आपको पता होगा कि प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो ये बुक ऑफ प्रिंसिपल्स है, इंडिविजुअल्स के लिए भी, कौमों के लिए भी। अखलाकी वजूद के लिए भी प्रिंसिपल है, नफ्सियाती वजूद के लिए भी, जज्बाती वजूद के लिए भी, अकली इस्तदलाल भी इसके अंदर मौजूद है। तो जितना ज्यादा नौजवान इसके साथ जुड़ेंगे उतनी ज्यादा शऊर की सतह उनकी बुलंदतर होती जाएगी। ये मुझे पता है ज्यादा बड़ी तमहीद हो गई, लेकिन ये जरूरी था। इट वॉज इनएविटेबल फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड जो हमारा आगे मैसेज होगा या अंडरलाइंग मैसेज। मालिक यौमुद्दीन क्लियर हो गया, मुझे पता आपके लिए नई चीज है। वापस आ जाए। उसके बाद एक खूबसूरत स्टाइल शुरू होता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से इस्तिआनत तलब करते हैं, मदद मांगते हैं। अब ये आया करीमा भी पूरे कुरान पाक के ऊपर फैला दें, ये चाबी है। कुरान आपको बताएगा कि ये जो तुम इकरार कर रहे हो कि हम आपकी इबादत करते हैं, इबादत का तरीका कुरान ने बता दिया। आखिर तक व नास तक पूरे कुरान पाक के अंदर इबादत को खोला गया है। पूरे कुरान पाक के अंदर हमें इस्तिआनत तलब करने का तरीका सिखाया गया है। जिस्म की सतह पे इस्तिआनत कैसे होगी, जज्बात की इस्तिआनत क्या होगी, अखलाकी वजूद कैसे बेहतर हो सकता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब व युज़क्कीहिम। तो ये आयत आपको पूरे कुरान पाक के अंदर खुलती हुई नजर आएगी। आगे आ जाएंगे, जबरदस्त आगे आगे मजमून जो है ना वो बड़ा गौर तलब है। आपकी साइंटिफिक थीरीज जो है वो आपको मजीद खुल जाएंगी कुछ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये 3 लफ्ज हैं। एक ख्वाहिश का इजहार हो रहा है, इहदिना, हमें हिदायत दे। हिदायत पता क्या होता है? सादा, बिल्कुल सादा तारीफ अगर करो ना साइंटिफिक अंदाज में, तो ट्यूनिंग होती है। ट्यूनिंग मिसमैच हो जाता है, आपका कोड डीबग करना पड़ता है आपको, चैनल आपका कुछ छेड़ देता है और आपको नशरियात वाज़े सुनाई नहीं देती, कमरे में बिगाड़ पैदा हो जाता है। या जिसको तरतीब कहा जाता है कि आपने किस चीज को कहाँ पे रखना है, सीक्वेंस में लगा के रखना है। जैसे कभी इंस्पेक्शन हो तो आपने देखा होगा शहर के शहर साफ हो जाते हैं, गटरों के ढकने बदल जाते हैं, तो वो है हिदायत। एह देना,
ہمیں ہدایت دے، ہمیں ٹیون کر دے. کس چیز کی ٹیوننگ چاہیے انسان کو؟ کس چیز کی انسان ٹیوننگ چاہتا ہے؟ صراط کی، رستے کے اوپر. چونکہ اگر رستہ ہوگا، یعنی چینل جو ہے، آپ 101 ایف ایم کے اوپر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں اور کوئی بندہ غلطی سے اس کے بینڈ کو چھیڑ دے اور 102 ہو جائے، تو آپ اس کو 101 پہ لے کے آتے ہیں. آج کل تو بہت آسان ہو گیا. پہلے وقتوں میں ہم بڑا مشکل ہوتا تھا، ریڈیو کو ہم بڑا مشکل سے گھماتے تھے، یا اینٹینا ہوتا تھا وہ بالکل سلاخوں والا، اور اس کو گھما گھما کے ایک اوپر ہوتا تھا ایک نیچے آواز آتی تھی، جو درمیان میں تھا ایک ٹی وی کے پاس بیٹھا ہوتا تھا. آ گئی ہے نیچے آئی نہیں ہے. اوپر والا کہتا تھا اچھا اب، انہوں نے کہا اب ہاں تھوڑا تھوڑا آیا، تھوڑا اور گھماؤ. تو دیٹ واز اہدنا، وہ ہدایت تھی. آپ اینٹینا سیدھے کرتے ہیں جسم کے، شعور کے، یعنی آپ شعوری سطح پہ اس کے قریب ہوتے جاتے ہیں. اس راستے پر اپنے آپ کو ٹیون کرتے ہیں تاکہ آپ وہ نشریات سن سکیں جو اللہ چاہتا ہے، جو اس کی براڈ کاسٹنگ ہو رہی ہے. ایک ہی راستہ ہے، اور اس کو کہا گیا مستقیم، صراط مستقیم. اب مستقیم کے بارے میں علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے لیکچر ہیں اس کے اوپر. عام طور پر عرف عام میں کہا جاتا ہے سیدھا رستہ. مستقیم کا لفظ استقامت کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس کو نوٹ کر لیں کسی جگہ پہ، مجھے یاد کرائیے گا، پھر الگ سے اس پہ بات کریں گے. ایک جملہ میں نے آپ کو بتایا تھا صوفی برکت صاحب کا، اللہ کریم ان کے درجات بلند کرے، کہ استقامت ہی بہت بڑی کرامت ہے. تو یہ جو مستقیم ہے، استقامت، سیدھا، جس کے اندر آپ کو آپ کا کسی بھی قسم کی ڈسٹارشن نہیں آتی. اگر سوئی جو ہے نا وہ دو چینلز کے درمیان ہوگی، مذبذبین بین ذالک، تو کچھ ادھر سے نشریات آ رہی ہوں گی، کچھ ادھر سے آ رہی ہوں گی. قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جو خالصتاً اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. شرک بھی دراصل یہی ہوتا ہے کہ آپ نشریات کو ڈسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب نشریات ڈسٹارٹ ہوتی ہیں تو سمجھ نہیں آتی اصل میسج کیا تھا. تو مستقیم کا مطلب ہے وداؤٹ اینی ڈسٹارشن، کوئی فلکر نہ کر رہا ہو، کوئی نوائز نہ آ رہا ہو، بالکل ایگزیکٹ جو نشریات ہے وہ اس چینل پہ آپ سن رہے ہو. یا کلیئر ہو گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. آگے چلیے. یہ میں اس لیے آپ کو سائنس کے ساتھ ساتھ ایگزامپلس دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیوں کہتا ہوں. اب پورے قرآن پاک کے اندر اس آیت کو پھیلا دیجئے. اس چابی سے جب میں نے راستہ کھولا قرآن پاک کے خزانوں کے اندر اترا، میں چابی چونکہ سمجھ میں آ گئی، آپ کو آج بھی سمجھ آ گئی، کچھ نوجوانوں کو پہلے سے سمجھ ہوگی ماشاءاللہ. آپ قرآن کے اندر داخل ہو جائیے اس رمضان المبارک میں، اور اس سے راستے کی سبیل مانگیے. آپ ٹیون ہونا چاہتے ہیں، جسم کو، روح کو، جذبات کو ٹیون کرنا چاہتے ہیں استقامت کے ساتھ، بغیر کسی ڈسٹارشن کے، وہ آپ کو پورے قرآن پاک میں ٹریننگ کا شیڈول دے دے گا. یہ طریقہ ہے، اس سے آپ فریکوینسی کو میچ کرتے ہو، اس سے کیمسٹری میچ ہوتی ہے، اس سے آپ نے فارمولے بنانے ہیں، یہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. ڈو دس ڈونٹ ڈو دس، ڈو دس ڈونٹ ڈو دس. پورے قرآن کے اندر پریکٹس ہے آپ کو. آگے کیا ہے؟ ایک اور اشارہ کر دیا. یہ تو وہ چیز تھی جو قرآن کے اندر تھیوری میں موجود ہے، اور قرآن کے اندر اترنے کے لیے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا شرط ہے ہدی للمتقین، کہ اگر آپ کو فریکوینسی میچ کرنی ہے، ہدایت، تو آپ کو متقی ہونا پڑے گا. یہ لیسٹ کرائٹیرین ہے اس کا، ایلیجیبلٹی. ڈرنے والا، آپ کو ڈر ہونا چاہیے، آپ کے اندر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، خواہش ہو، محبت ہو، ادب ہو. تقوی بہت معنی، وسیع المعانی لفظ ہے. اب قرآن کے اندر تو اس کا مطلب کوئی بھی شخص اترے غوطہ زن ہو تو اس کی فریکوینسی میچ کر سکتی ہے اگر وہ ہدایت یافتہ ہے. لیکن نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اس سے آگے بڑا خوبصورت، جس کو سائنس ثابت کرتی ہے. چونکہ سائنس کے اندر ہر نئی تھیوری اپنے سے موجود پہلے سے کسی تھیوری کی انہینسمنٹ ہوتی ہے. سائنس میں نیوٹن نے اگر کچھ کام کیا ہے تو اس سے پہلے، جیسے فلاسفہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سب سے بنیادی ہمیں نظر آتا ہے سوکریٹس، جس کو باپ کہا جاتا ہے. سوکریٹس، سقراط کا شاگرد تھا پلیٹو، جس کو افلاطون کہا جاتا ہے. پلیٹو کا شاگرد تھا ارسطوٹل، جس کو ارسطو کہا جاتا ہے. تو کسی کسی جگہ پہ یہ بھی کہا گیا، یعنی فزیکلی تو یہی ترتیب بنتی ہے لیکن
جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے ایک سیشن کے اندر کہ میں نے لکھا کہ آئی ایم سوکریٹس، تو ایک اور صاحب تھے انہوں نے لکھا کہ آئی ایم فادر آف سوکریٹس، آئی ایم پلیٹو۔ اگرچہ پلیٹو شاگرد ہے سوکریٹس کا، لیکن بہت ساری کتابوں میں پلیٹو کو علمی طور پر اس کا باپ کہا جاتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر سقراط کو ارسطو کو بھی یہی چیز کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ جب اہدنا الصراط المستقیم سے آگے بڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہاں سے آگے پورے قرآن پاک کے اندر جو سلیبس ہے وہ 3 قسم کے لوگوں کو ڈسکس کرتا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 22 کا۔ اب آ جائیں اس کو، یہ وہ نقطہ ہے جس کے ساتھ آپ نے آج کے سیشن کو جوڑنا ہے، جو ہم نے آغاز کیا تھا شعور کی سطح کا، کہ جی شعور کیا ہوتا ہے، انکانشس کیا ہے، سب کانشس کیا ہے۔ میں ان تھیریز کو پڑھ پڑھ کے نکل آیا ہوں ان سے، چونکہ وہ ایک ایسی چیزیں ہیں جس کا کچھ ثبوت نظر نہیں آتا مجھے، اور نہ ہی آج تک ماہرین نفسیات ثبوت دے چکے ہیں، نہ کوئی واضح تعریف کر چکا ہے۔ لیکن قرآن کی جو ڈیوائن سائنس ہے وہ واضح تعریف کر چکی ہے۔ قرآن نے شعور کی جو 3 سطحیں گنوائی ہیں وہ ہے سورہ فاتحہ کے اندر۔ اب ہم اس میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے فریکوینسی کو میچ کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اوکے لیٹ می ٹیل یو، قرآن کہتا ہے کہ آؤ میں بتاتا ہوں ہاؤ ٹو میچ یور فریکوینسی ود انعام یافتگان، صراط الذین انعمت علیہم۔ قرآن کی نظر میں جو ہائر کانشس ہے، ہائر کانشس، وہ ہے انعام یافتہ کا کانشس۔ ہائر کانشس انعام یافتہ کا کانشس ہے، جس کے لیے میں نے پہلے بھی ایک جملہ دیا تھا، آج پھر کہہ دیتا ہوں۔ ویسے تو کسی جگہ پر میں نے پڑھا تھا کہ جی کسی نے پوچھا کہ شعور اور شعور میں فرق کیا ہے، تو درویش نے کہا جی کہ عین کا فرق ہے، اور عین علم ہوتا ہے، عین جو ہے وہ علم ہوتا ہے۔ کچھ دیوانے تھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی عین جو ہے وہ علی ہے۔ تو یہ آپ کی پرسیپشن ہے، یہ آپ کی لوکل ویریشن ہے، اٹس ناٹ آبجیکٹو ریالٹی، یہ آپ کی سبجیکٹو ریالٹی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کریٹو انداز میں کہ ایسا ہے، تو اوکے، جس کے لیے جو حقیقت ہے، جو اس کا ظن ہے، وہ اس کی پرسیپشن بن جاتی ہے، وہ گمان اس کی حقیقت بن جاتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ اس کو سائنٹیفکلی پروف نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اس کو آبجیکٹو ریالٹی نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب جو سبجیکٹو کے ساتھ چلیں گے وہ آشش کر اٹھیں گے، جو ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ایک ذاکر کی محفل میں بیٹھا ہوا انسان یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ذاکر وہی اصطلاحات استعمال کرے جو فقہ جعفریہ کو پسند ہے۔ جب آپ سنی بریلویوں کے ہاں کوئی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو وہی اصطلاحات سننے کا دل کرتا ہے جو اس ماحول کو سپورٹ کرتی ہیں یا آپ کی سبجیکٹو ریالٹی کی تسکین کرتی ہیں۔ یہی حال تبلیغی جماعت میں ایک مخصوص اصطلاحات ہوں گی، یہ ہوتی ہیں ہماری سبجیکٹو ریالٹیز۔ اور ہر جگہ پہ ہر مذہب کے اندر، آپ ہندو مت میں چلے جائیں، میں آپ کو سادہ سی مثال ایک دیتا ہوں، تھوڑا سا مجھے پہلو بدل لینے دیجیے، میری ٹانگ سو گئی۔ میں فیس بک پہ آئی پی چینج کر کے بھی دیکھتا ہوں چیزوں کو۔ شعور کی ایک خاص سطح ہے، اس پہ موجود کرسچنز جو ہے نا، وہ اکثر واقعات جب ہوتے ہیں تو ان کو آسمان پہ جب بادل دکھائی دیتے ہیں تو انہوں نے کلیم کیا ہوتا ہے کہ یہ یسوع مسیح ہے۔ چاند کے اندر ان کو حضرت عیسیٰ نظر آتے ہیں۔ یہ پرسیپشن ہے، یہ ان کی سبجیکٹو ریالٹی ہے، لوکل لیول پہ سبجیکٹو ریالٹی ہے۔ اسی چیز کا ترجمہ جو ہے وہ جب ہندو مت کے اندر آتا ہے، تو میں نے ہندوؤں کی پروفائل پہ نوجوانوں کو دیکھا ایک خاص لیئر کے اوپر، اسی چیز کو انہوں نے لکشمی کے ساتھ، چلے یہ مشکل ہوگا، فلمیں تو آپ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں، موویز کو یاد کیجئے، اگر مووی کا ڈائریکٹر کرسچین ہے، لکھنے والا رائٹر کرسچین ہے، اور اس کا ماحول زیادہ کرسچینٹی کے اوپر ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چرچ کو دکھایا جاتا ہے اور ایول فورسز آتی ہیں تو وہ سلیپ، آپ نے دیکھی ہوگی سلیپ، وہ ایسے کرتے ہیں تو وہ جو ایول فورسز ہوتی ہیں ویمپائرز وغیرہ وہ ڈرتی ہیں اس سے، یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا اور آپ گواہی دیں گے اس چیز کو۔ یہ آپ کا سبجیکٹو، انہیں یہ لگتا ہے کہ ایول فورسز کے خلاف ان کا جو سب سے بڑا ڈیفینس ہے وہ یہ ہے سلیپ، اور وہ اس کو اس آئیکن کو دکھاتے ہیں۔ ہندو مت میں اگر آپ دیکھیں انڈین فلموں کے اندر تو ہمیں لکشمی دیوی کے حوالے سے آپ نے اکثر یہ ڈائلاگ سنا ہوگا کہ ماں میری مدد کرو ماں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ
اور بھی بہت سارے جو ان کے بھگوان ہیں اس حوالے سے ہمیں ان کی موویز میں ہنومان کے حوالے سے نظر آتا ہے. تو یہ ان کی سبجیکٹو ریالٹی ہے، یہ ان کی سبجیکٹو ریالٹی ہے. مسلمانوں کے اندر ہم دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جائے نماز بچھاتے ہیں، ہم سجدے میں پڑ جاتے ہیں، ہم سلطان رہی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں جناب، یا ان کی سلطان رہی کی ماں جو ہے وہ بلاتی ہے اپنے بیٹے کو اور سلطان رہی قبر سے نکل آتا ہے. تو ہر جگہ پہ جو ہیومن ایموشنز تھے ان کی ٹرانسلیشن ہوئی اس کے مذہب کے مطابق. اچھا، خواب میں اب خواب کی طرف آ جائیں. خواب میں ہمیں نور نظر آتا ہے، روشنی نظر آتی ہے، تو ہم اس کو پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ بڑا روحانی خواب ہے، اس کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، فلاں کے ساتھ ہوگا، فلاں کے ساتھ ہوگا. یہ ہماری مسلم ٹرانسلیشن، چونکہ ہمارا جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں ہم نے اس چیز کو، ہماری فریکوینسی اس چیز کو پک کرتی ہے، وہ ترجمہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں. ہندو خواب میں جب اشارہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو بھگوان کے ساتھ جوڑیں گے الٹیمیٹلی، وشنو کے ساتھ، راما کے ساتھ، رام کے ساتھ. ان کا ایک اپنا انداز ہوگا بھگوان کے ساتھ. سکھ جو ہے وہ اس کو بابا گرو نانک جی کے ساتھ جا کے جوڑیں گے. تو جو آپ کی پرسپشن بن رہی ہے آپ کے لوکل انوائرمنٹ میں، آپ کی ٹرمز بھی وہی ہوں گی. اس لیے قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، کہ اس جو سیٹ آف پرنسپلز ہیں جو لوکل لیول پہ، اس پہ جھگڑا نہیں ہے. چونکہ جو جس ماحول میں پیدا ہو گیا ہے اس کے نیچے جو فطرت کی سیٹ آف پرنسپلز تھے وہ دب گئے. اب جو ترجمہ اس کے ماحول میں ہوا ہے وہی بولی وہ بولے گا. مثلا ہم چھینک آنے پہ الحمدللہ کہیں گے، کرسچنز کا اور انداز ہوگا، ہندوؤں کا اور انداز ہوگا. ہم کھانا کھانے سے پہلے اور طرح کے آداب کرتے ہیں. تو ہر مذہب کے پاس، دین کے پاس کچھ سیٹ آف پرنسپلز ہوتے ہیں، اور سب چیزوں کو اسی آئینے کے، اسی ویو کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی ویو کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور سارے جھگڑے دنیا کے اندر اسی سبجیکٹو ریالٹی کے اوپر بنتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں. تو جب تک سبجیکٹو ریالٹی کلیش کرتی رہے گی سچ تک ہم نہیں پہنچ سکتے. قتل و غارت ہو سکتی ہے، جنگیں ہو سکتی ہیں، تنگ نظری، بغض، تعصب میں اضافہ ہو سکتا ہے، سچ کبھی سامنے نہیں آ سکتا. یہ وہ بیوٹی ہے جو سائنس کی ہے. سائنس جب کسی نظریے تک پہنچتی ہے، تھیوری تک، وہ نیوٹن کی شکل میں ہو، تو کوئی بندہ نیوٹن کے مذہب کی بات نہیں کرتا کہ وہ کرسچن ہے، جی ہم نہیں مانتے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. نہیں، اس کو مسلمان بھی تسلیم کر لیتا ہے، اس کو ہندو بھی مان لیتا ہے، اس کو سکھ بھی مان لیتا ہے، اس کو یہودی بھی مان لیتا ہے، اور اس کو لادین قوتیں بھی مان لیتی ہیں جنہیں ہم دہریہ کہتے ہیں یا ایتھیسٹ کہتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سائنس نے سبجیکٹو بات نہیں کی، سائنس نے بات کی ہے آبجیکٹو. آبجیکٹو کا اردو میں ترجمہ کر لیں معروضی حقائق، یعنی جس کو آپ کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو انداز میں آپ اس کا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کو استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں. سائنس یہ بتاتی ہے. تو اسی سائنس کو میں اپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کا نقطۂ نظر اس ڈیوائن سائنس کو، چونکہ یہ سب سے بڑی سائنس ہے، جو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی عام سائنس کا یہ کمال ہے کہ اس کو سارے مذاہب والے مان رہے ہیں. ہم مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے بن چکے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، سارے جھگڑے سبجیکٹو ریالٹی کے ہیں. آج سے دیکھنا شروع کر دیجئے، سارے جھگڑے سبجیکٹو ریالٹی کے. یہی وجہ ہے کہ جو دانشور جس قدر بلند ہوتے جاتے ہیں، جیسے فقہ کے امام آپس میں نہیں لڑتے تھے، وہ ہائر کانشس پہ چلے گئے، لیکن انہی فقہ کے اماموں کو ماننے والے آپس میں جھگڑتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن انہی فقہ کے اماموں کو ماننے والے ایک دوسرے کی مسجد میں جانے کے روادار نہیں. اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہوا، ہندو مت میں بھی یہی ہوا. یہ جو ذات پات کا نظام تھا، کھشتری کا اور برہمن کا، یہ صرف ایک مذہب میں نہیں آیا. یہ ریسسزم اسی چیز کی کڑی ہے جو امریکہ کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے، برٹش کے اندر بھی، کہ ہم اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں. اور جب وہ یہاں پہ تھے برِ صغیر پاک و ہند میں، تو انڈینز اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ، یہ کہانی وہ سناتے تھے ہمیں کہ انڈینز اور ڈاگس ان ہوٹلز میں نہیں جا سکتے، یہ بڑے لوگوں کے ہوٹل. اب ہمارے ہاں بہت سارے نوگو ایریاز ہیں، وہاں پہ غریب لوگ نہیں جا سکتے. بہت سارے ہوٹلز ہیں جہاں پہ ہم جیسے لوگوں کو وہ باہر نکال دیتے ہیں. شکل سے ہی ہم ایسے لگتے ہیں کہ ہمیں باہر دھکے مار کے باہر نکال دیا جائے گا. نہ ہمارا لب و لہجہ ویسا، نہ لباس ویسا. تو یہ ہر جگہ پہ سبجیکٹو ریالٹیز چل رہی ہیں. یہ کلیئر ہو گیا جی؟
زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے، یہ بڑا فل آف انٹرسٹ ہے، اب سینے میرا نکلنا شروع ہو گئے۔ اب آج صراط الذین انعمت۔ قرآن جس ریالٹی کی بات کرتا ہے نا، وہ سبجیکٹو نہیں ہے، وہ ٹھوس ہے، اس کو سائنس سے بڑھ کے آگے ایک مقام حاصل ہے۔ اس لیے جب ہم اس کی طرف آ جائیں گے تو ہمارے جھگڑے ختم کیوں ہو جائیں گے کہ ہم جو لوکل ترجمے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سبجیکٹو انداز میں، قرآن ہمیں ایک آبجیکٹو دیتا ہے۔ واٹ از دی آبجیکٹو آف لائف؟ قرآن ہمیں آبجیکٹو انداز میں اس ریالٹی کے قریب کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ آبجیکٹو الٹیمیٹ آبجیکٹو ریالٹی ہے۔ تو اس لیے اس سے دور اس لیے رکھا گیا، جو میں نے آپ کو کل کے سیشن میں بھی بتایا تھا، چونکہ سبجیکٹو ریالٹیز میں بزنس چل رہا ہے، وہ بک رہا ہے، وہ ترجمہ بک رہا ہے، وہ تشریح بک رہی ہے دین کی۔ اس ترجمے اور تشریح کے اوپر دنیا میں رائج نظام کے اندر ایک حکومت موجود ہے، ہر جگہ پہ کسی نہ کسی کو کوئی پرائرٹی حاصل ہے۔ اگر آبجیکٹو ریالٹی کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مطلب سبجیکٹو ریالٹی کی مسند اقتدار کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس کے اقتدار کو خطرہ ہوگا۔ دراصل یہی جھگڑا تھا سارے ادوار کے اندر۔ پیغمبر آتے تھے لوگوں کو الٹیمیٹ ریالٹی کی طرف لے کے جانے کے لیے، اور جو لوگ تحریف کر کے بیٹھے ہوتے تھے وہ سبجیکٹو ریالٹی کی بات کرتے تھے۔ مسکراتے ہوئے بڑی تلخ حقیقت بیان کر دی ہے، سوچتے رہنا بعد میں نے کیا کہا ہے۔ جو سبجیکٹو ریالٹی ہوتی ہے نا، جو ترجمہ ہوتا ہے حقیقت کبریٰ کا، جو چھوٹا ترجمہ ہوتا ہے، مقامی ترجمہ، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ اس کے بارے میں گنجائش رکھیں کہ وہ الٹیمیٹ ریالٹی نہیں ہے۔ ہر مسلک یہی کہے گا میں ناجی ہوں، دوسرے سارے جہنمی ہیں، لیکن ناجی کون ہے یہ جو حقیقت کبریٰ یہ ہمیں بتاتی ہے۔ نجات کس کو ملے گی، جہنم میں کون گرے گا، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے۔ چونکہ یہ آبجیکٹو ریالٹی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ تم آنا میرے پاس، میں تمہیں آبجیکٹو ریالٹی بتا دوں گا، تمہاری ساری سبجیکٹو ریالٹیز کو اٹھا کے پھینک دوں گا پرے۔ اب آ جاتے ہیں، تھوڑا سا ایک نقطہ دیجئے پھر میں آتا ہوں انعام یافتہ کی طرف۔ پیغمبر کی اہمیت، یہ تو ہوگی وحی کی اہمیت۔ وحی خود سے نہیں آتی، وحی لے کے آتے ہیں پیغمبر، اور پیغمبر تک بھی وحی کسی اور واسطے سے آتی ہے۔ روح القدس کے ذریعے، ہم نے ایک جگہ پہ آیت ہے کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے مدد کی، ان تک پیغام پہنچایا، مدد بھی کی، پیغام بھی پہنچایا۔ تو صاحب کتاب یا صاحب صحیفہ ہم میں سے ہوتا ہے، ہم جیسا، اور وہ ہمیں ہماری بولی میں سمجھاتا ہے۔ اس الوہی پیغام کو، یہ جو الوہی پیغام ہے، جو ڈیوائن آبجیکٹو الٹیمیٹ ریالٹی کا مسودہ ہے، نصاب ہے، سلیبس ہے، اس کو ہماری صفوں میں اتر کے ہمارے انداز میں ہم لوگوں کے لیے پیغمبر ایکسپلین کرتا ہے ان چیزوں کو۔ یہ پیغمبر ہی لے کے آئے ہیں، اور ہم نے اس کو مانا بھی اس لیے ہے کہ ایک صادق، ایک امین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، ورنہ کسی صحابی نے کبھی نہیں دیکھا روح القدس کو زمین پر اترتے ہوئے۔ کوئی صحابی کبھی یہ گواہی نہیں دے سکتے کہ سائنٹیفک انداز میں انہوں نے دیکھا ہو حضرت جبرائیل امین کو۔ کہیں کہیں پہ حدیث میں ہے انسان کی شکل میں وہ آتے تھے، بچہ بن کے آتے تھے، یا وغیرہ وغیرہ، قلب کے اوپر کیفیت تھی۔ میں نے آپ کو بتایا پیغمبرانہ شعور انسانی شعور کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ سائنس سوچتی رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں کیسے بولے ہوں گے۔ سائنس تو یہی کہتی ہے نا کہ ماں باپ جو اس کو سکھاتے ہیں بولی وہ سیکھتا ہے، اور یہی ہمارے مشاہدے میں ہے، یہ عمومی مشاہدہ ہے۔ پٹھان کے گھر میں پٹھان پیدا ہو گیا، پنجابی کے گھر میں پنجابی، سندھی کے گھر میں سندھی، ہندی کے گھر میں ہندی، جو ماحول تھا وہی زبان آ گئی، جو لینگویج لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے۔ پیغمبرانہ شعور نہ صرف ایک حقیقت کبریٰ کا اظہار کر سکتا ہے، بلکہ وہ پہلے سے اس علاقے میں، جس علاقے میں وہ بول رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں بولے تھے اس بچپن میں، اس علاقے کی زبان بولی تھی انہوں نے، تو گویا پیغمبرانہ شعور اس علاقے کی زبان سے بھی واقف ہوتا ہے، کلچر سے بھی واقف ہوتا ہے، اور پہلے سے واقف ہوتا ہے۔ یہ تو طے ہو گیا، یہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں۔ سائنس آج اس پہ نہیں پہنچی، آنے والے وقتوں میں پہنچ جائے گی۔ سائنس آج اس پہ نہیں پہنچی، آنے والے وقتوں میں پہنچ جائے گی۔ تو پیغمبر سے اس لیے لوگوں کو ڈسکنیکٹ کیا جاتا رہا۔ ہر دور میں یہ سورس تھا صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ علیہ السلام جس دور میں بھی تھا. پیغمبر ڈسکنیکٹ ہوگا تو اس صحیفے تک رابطہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے ہر دور کے جو سبجیکٹو ریالٹی والے لوگ تھے انہوں نے کوشش کی کہ پیغمبر کو توڑا جائے. گالیاں دی گئیں، ظلم و ستم کیے گئے، پیغمبر کو نشان عبرت بنایا گیا، آگ میں پھینکا گیا. سارے ظلم و ستم پیغمبر کے اوپر ہوئے. اتنا آسان کام نہیں ہے میری جان. صاحب کتاب ہونا، صاحب امانت ہونا، یہ بہت مشکل کام ہے پیغمبر کا. ہم اگر سارے انسان کئی مرتبہ جنم لیں، کئی مرتبہ، اور میں اس کی سائنٹیفک دلیل دوں گا جو میں بات کرنے لگا ہوں. ہم انسان کئی مرتبہ پیدا ہوں، ہم مسلمان کئی مرتبہ پیدا ہوں، ہمیں 1000 زندگیاں ملیں، اور 1000 زندگیوں کے بعد آ کے ہم ساری زندگی صرف کرتے رہیں صرف یہ کہنے پہ کہ شکریہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھینک یو بولتے رہیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. اب مجھ سے پوچھیں سائنٹیفک دلیل. احادیث ہیں ماں باپ کے حوالے سے. ایک صحابی نے پوچھا تھا، وہ حدیث پڑھیے گا، کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اٹھا کے اوپر ننگے پاؤں عمرہ کروا دیا یا حج کروا دیا، طواف کروایا. تو کہا تو ابھی تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم 7 مرتبہ یہ کرو. کسی جگہ پہ 3 مرتبہ کا ذکر ہے. ایک عام بچہ اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، زور لگا لے، وہ زندگی بھر ہاتھ باندھے کھڑا رہے. ماں جنم دیتے ہوئے جو درد ذہ کے ایک جھٹکے سے گزری تھی نا، میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ایک چھوٹے سے جرک، وہ جو کیفیت تھی درد کی، اس ایک لمحے کا حق ادا نہیں کر سکتے. تم یہ ماں ہے تو پیغمبر اس کا حق ہم ادا کر ہی نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے لوگ ہر دور میں آپ کو پیغمبر سے توڑیں گے. ہر دور میں انسانوں کو کہا جائے گا کہ ہم اس کے ساتھ ڈائریکٹ جڑتے ہیں. یہ ڈائریکٹ جڑنے والا کام ہی نہیں ہے. آپ درمیان سے پیغمبر کو نکالیں گے، یہ ایک کتاب ہے، ایسے ہی جیسے ارشمیدس کی کتاب کسی کو ملی ہے، اور پھر جو اس کے اوپر چھا جائے گا وہ اپنا ترجمہ کر لے گا. نہیں، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ بہت بڑی آیت ہے. کاش ہم اس پہ ریسرچ کرتے، ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے. رسول نے ہمیں جو دیا ہے وہ اس کتاب کے اندر زندہ روشن موجود ہے، اور احادیث کے اندر موجود ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا جی؟ یہ میں نے اس لیے سب سے پہلے ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ یہ فریکوینسی میچ ہو رہی ہے اور ہائر کانشیس کی ہم بات کرنے لگے ہیں. میں وہ کانشیس اور سب کانشیس دیسی کتابیں، انگریزی کتابیں، ان کا حوالہ نہیں دوں گا، میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں ہم کانشیسنیس کی 3 لیئرز کی طرف. یہ سب سے ٹاپ پہ نبی پاک علیہ السلام، فاطمہ کا لال، آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم. صراط الذین انعمت علیہم. تو کانشیسنیس کی ایک لیئر چل رہی ہے سورہ فاتحہ میں جو انعام یافتہ ہے. ڈکلیئرڈ انعام یافتہ کس کو کہتے ہیں؟ انعمت علیہم، ان پر انعام ہو چکا ہے، یا جب بھی وہ چلیں گے انعام ہوگا. وہ راستہ ان کی وجہ سے جانا جاتا ہے. آپ نے فریکوینسی کو میچ کرنا ہے، کیمسٹری کو میچ کرنا ہے، کانشیسنیس کی لیئر پہ جانا ہے، پست لیئر سے لوور کانشیس سے ہائر کانشیس کی طرف جانا ہے. تو آپ کو اپنی اس فیلڈ میں ہائر کانشیس کی طرف جو پہلے سے گفٹڈ ہے، آپ جونیئر ڈاکٹر ہو یا میڈیکل میں ایڈمیشن لیا ہے تو آپ کو اپنے سینئر ڈاکٹرز جو کہ انعام یافتہ ہے ان سے سیکھنا پڑتا ہے. آپ انگلش بولنا سیکھنے لگے ہیں تو جو انعام یافتہ ان سے سیکھنا پڑے گا. دنیا میں ہمارے سامنے سائنٹیفک مثالیں ہیں. کچھ بھی سیکھنا ہے، کوئی سکل، تو انعام یافتہ سے لینا پڑے گا. دوسری طرف 2 گروپ ہیں، یہ بھی کانشیسنیس ہے، جس کے لیے میں ایک جملہ شاید پہلے نہیں دے سکا کہ شر، ایک تو ہوتا ہے نا شور اور شعور. میں یہ کہتا ہوں کہ شر کے شور میں خیر کی تلاش شعور ہے. یہ میری ذاتی ڈسکوری ہے کہ شر جو شور کرتا ہے، شر کا شور ہے، اس میں اگر آپ کو خیر کی پہچان ہو جائے، خیر کا عرفان ہو جائے، معرفت ہو جائے، تو اس کا مطلب آپ باشعور ہو گئے ہیں. یہ آپ کا شعور ہے. تو شور اس لیے زیادہ ہے کہ انعام یافتہ تو ایک ہو گیا قبیلہ، وہ ایک قبیلہ ہے. دوسری طرف ہے غیر المغضوب علیہم
वलद्दालिन, वहां पे रश बहुत है, शर में रश बहुत है, वहां पे कोई गुमराह होगा, कोई गजब याफ्ता होगा। और यहां सिर्फ इनाम याफ्ता है, ये भी वननेस है, ये भी तौहीद की अलामत है। अल्लाह ने जो तौहीद का फलसफा हमें दिया है उसमें इनाम याफ्ता की एक पट्टी सिर्फ बता दी। इस पे जिस तरह का मर्जी रंग हो, लबो लहजा मुख्तलिफ होगा, लेकिन होगा वो इनाम याफ्ता, और वो एक ही ग्रोह है, उनका रास्ता एक ही है, बाकी रास्ते मुख्तलिफ हैं और उस पर शोर बहुत है। गुमराहों का शोर अलग है और गजब याफ्ता लोगों का शोर अलग है। अब यही तीनों शऊर लेके आपने कुरान के अंदर घुसना है, ये आखिरी चाबी है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, और उसके बाद हम आमीन कह के आगे चल पड़ते हैं। सूरत बकरा से आज से आपने खोल लिए और नोट्स लेना शुरू कर दीजिए। कुरान ने पूरे कुरान के अंदर इनाम याफ्ता की पहचान करवा दी। पूरे कुरान के अंदर इनाम याफ्ता बनना है, यह क्राइटेरिया है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही वो लोग हैं जो रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। और कहीं कहीं पे है कि यही वो लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। तो आपने पूरे कुरान पाक के अंदर जब उतरना है शऊर की तलाश के लिए कि मैं अपना बैंड तलाश करना चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहता हूँ, तो इनाम याफ्ता की भी पहचान करवा दी गई 6666 आयतों के अंदर। गुमराह कौन होते हैं कुरान ने बता दिया है, गजब याफ्ता कौन होते हैं कुरान ने बता दिया है। अब इसको आप जोड़िएगा शऊर के साथ, और यही चीजें जाके जुड़ेंगी आपके नफ्से अम्मारा के साथ, और नफ्से लव्वामा के साथ, और फिर नफ्से मुतमइन्ना के साथ। जब आप नफ्से अम्मारा, लव्वामा और मुतमइन्ना की स्टेज पे पहुंचेंगे तो आपको फिर सूरह फातिहा की यही चाबी याद आएगी। ओहो, नफ्से मुतमइन्ना, इनाम याफ्ता, ताल्लुक बन जाएगा। फलाह पाने वाले, मोमिनीन, फलाह पाने वाले, इनाम याफ्ता, ओके, तो पैटर्न मिलाते जाएंगे आप। अम्मारा जो बुराई पे उकसाता है, और लवामा जो मलामत करता है, ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे गुमराहों के अंदर और गजब याफ्ता के अंदर, जो अपनी छातियां पीटेंगे क़यामत के दिन के काश हमें मोहलत मिल जाए, हम वापस जाएं। जहां पे लफ्ज काश आएगा वक्त गुजरने के बाद, वहां पे या अम्मारा है या लवामा है। लवामा मलामत पे उकसाता है ना, फिर मलामत, हो व्हाट हैव आई डन, आई हैव डन समथिंग वेरी रॉन्ग। इनाम याफ्ता क्या है, वहां पे काश नहीं है, वहां पे राजिया तम मर्जिया, वहां पे फिर फी इबादी बदखुली फी इबादी, बंदू में दाखिल हो जाओ, जन्नतों में दाखिल हो जाओ। तो बंदू में दाखिल होना ये अभी बाद की मंजिल है। पहले तो सारा ये है कि आप जो दाखिल हो चुके हैं और जिन्हें इनाम याफ्ता कहा गया है, उनके राह पर चल पड़ो, तवक्कल अल्लाह, उनकी राह पर चल पड़ो। जब चल पड़ोगे तो देखोगे ना कि उनके नक्शे कदम क्या है, उनके कदम कहाँ कहाँ पे पड़ रहे हैं, उनके रोजो शब के मामूलात क्या है, वो किस तरीके से हक अदा करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ताल्लुक है उनका माँ बाप के साथ, क्या कहते हैं वो अकरबा के बारे में, यतीमों और मस्कीनों और वब्न सबील के बारे में उनका क्या फरमान है, झूठ के बारे में उनकी राय क्या है, बुग़्ज़ और तासुब के बारे में वो क्या कहते हैं, तंग नजरी के बारे में वो बात क्या करते हैं, क्या वो सब्जेक्टिव रियलिटी बता रहे हैं आपको, या वो ऑब्जेक्टिव, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करते हैं। तो जिन लोगों ने सब्जेक्टिव चीजों को सनद मान लिया और हरफ आखिर मान लिया, मैं आपको इसकी साइंटिफिक दलील और दूंगा, फिर इजाजत चाहूंगा। आपको पता है, आपने बचपन से सुना हुआ है जमीन गोल है, हम एकदम से नहीं पहुंचे इस तरफ, इसके बारे में रिसर्च हुई, एक थ्योरी बन गई, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कि जमीन गोल है। अब आपने कुछ अरसे से सुना होगा कि अर्थ इज फ्लैट, तो जब 100-200 साल एक साइंटिफिक थ्योरी को भी गुजर जाते हैं तो उसके ऊपर लेबोरेटरीज बनी हुई होती हैं, उसके ऊपर पीएचडीज होती हैं, उसके ऊपर थिंक टैंक्स बैठे होते हैं, पूरी दुनिया में उसके ऊपर बिजनेसेस चल रहे हैं, क्योंकि वो एक थ्योरी एस्टैब्लिश हो चुकी थी। अब इमेजिन फॉर अ व्हाइल कि एक इसी दौर का एक साइंसदान जो है वो साबित करने में कामयाब हो जाए, जो कि उसके करीब पहुंच गया है कि अर्थ जो है वो ओवल टाइप है, जैसे वो अनानास क्या कहेंगे उसको, वो उस दरख्त की तरह का है, पीच फ्लैट है, चपटी है। अगर वो
تھیری سائنس ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے یہ تجربہ، تو پہلے والے سارے لوگ اگر قتل کرنے کے درپے ہو جائیں اس نئے سائنسدان کے، تو کتنا مشکل ہوگا۔ تو سائنسدان مان لیں گے اگر وہ بندہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کا ایویڈنس جو ہے وہ ایویڈنس اس کا جو ہے وہ لاجیکل ہوگا، فیکچولی وہ ٹھیک ہوگا، اس کی تھیری جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی، ایکسپیریمنٹل ٹرائل اور ٹیسٹ میں سے گزر جائے گی، تو سارے لوگ مان لیں گے۔ لیکن جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مصر رہیں گے کہ نہیں زمین گول ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تھیری بھی ان کی اپنی نہیں ہے، انہوں نے بس اون کی تھی۔ مذہب کے ساتھ بھی اللہ ماشاءاللہ یہی ہوا ہے، کسی بزرگ نے، کسی پیر صاحب نے ایک بات کر دی، اس کے اوپر ایک گروہ بن گیا۔ اب ان تمام لوگوں کو جو مریدین ہیں یا معتقدین ہیں، ان کے نزدیک یہی ریالٹی ہے۔ کل کو پیر صاحب ریسرچ کر کے ہو سکتا ہے نئی بات کر دیں، جو ہمیں اکثر نظر آتا ہے۔ کئی علماء کرام کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ان کی آخری دور کی کتابیں ڈیفرنٹ ہیں ان کی جوانی کے دور کی۔ ہر جماعت کو آپ دیکھ لیجئے گا، جب وہ ریسرچ کر کے خاص نقطے پہ پہنچتے ہیں اور کچھ چیزوں کا اظہار کرتے ہیں، تو پتہ سب سے پہلا جملہ کیا ہوتا ہے کہ اس مولوی صاحب کا مسلک بدل گیا، مولوی صاحب فلاں مسلک کے ہو گئے ہیں، چونکہ انہوں نے وہ ریالٹی بیان کی ہے۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور آپ کا دل گواہی دے گا۔ تو ہم ان کو، چونکہ ہم ان کے کہنے پر ہی چلے تھے، لہٰذا اب ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب اب جو بھی ہو جائے، اب آپ نے اسی سبجیکٹو ریالٹی کے ساتھ مرنا ہے، ورنہ ہم کہہ دیں گے کہ آپ کافر ہو گئے، آپ مرتد ہو گئے، آپ نے مسلک چینج کر لیا۔ ہم اتنا الاؤ نہیں کرتے پھر اپنے علماء کرام۔ تو علماء کرام بیچارے پھر کیا کرتے ہیں، وہ اس یعنی جو ان کے اوپر اشکار ہو رہا ہے وہ اس کو دبا کے دنیا میں چلے جاتے ہیں، یا اگر بہت بہادر ہوئے، کڑوا سچ بولیں گے تو فتوے لگنا شروع ہو جائیں گے ٹھک ٹھک، اور یہی ہو رہا ہے۔ سبجیکٹو ریالٹی کی سب سے بڑی پہچان ہے فتویٰ۔ آپ میری بات نہیں مان رہے، ٹھک فتویٰ، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ الٹیمیٹ آبجیکٹو ریالٹی جو فتویٰ دیتی ہے، قرآن جو فتویٰ دیتا ہے وہ سب سے مستند فتویٰ ہے، اور اگر ہم قرآن سے فتویٰ مانگے تو ہم سب کے اوپر فتویٰ لگ جائے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں، ہم قرآن کی بات ہی نہیں کرتے، ہم اپنی اپنی سبجیکٹو ریالٹیز میں خوش ہیں۔ تو اس میں قصور ہمارا ہے، قرآن کا نہیں ہے۔ ہمیں اس کو کھولنا پڑے گا، اس کے بارے میں ریسرچ کرنی ہوگی۔ تمام قومیں اگر اپنے پیغمبر کے لائے ہوئے صحیفے کے ساتھ جڑ جاتی تو ان میں گروہ نہ بنتے۔ امت مسلمہ کو اگر فرقوں سے باہر نکلنا ہے، جھگڑوں سے باہر نکلنا ہے، اور کل انسانیت کو اگر الٹیمیٹ آبجیکٹو ریالٹی کی طرف پہنچنا ہے، تو اسے قرآن کی طرف آنا ہوگا، مسلمانوں کو قرآن کی طرف آنا ہوگا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں اپنا رشتہ دوبارہ سے جوڑنا ہوگا، چونکہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیغمبرانہ شعور ہمیں ملتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بظاہر کتاب ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں میں پیغمبر ہوں، نبی ہوں، کتاب دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اگر ہم جڑ جائیں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ہماری زندگیاں سنور جائیں، ہمیں اس ضلالت و گمراہی میں انعام یافتہوں کا رستہ مل جائے، ہمارے اوپر انعام ہونا شروع ہو جائے۔ انعام ہونا بڑی کرامت ہے، استقامت بہت بڑی کرامت ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جانتے بوجھتے کہ یہ ہمارے نفس کا فلسفہ ہے، ہم اس کو ایک حقیقت سمجھ کر اون کر لیتے ہیں، اور اسی کی خاطر ساری زندگی لڑتے جھگڑتے مر جاتے ہیں۔ یہ حقیقت کبریٰ نہیں ہے۔ حقیقت کبریٰ قرآن کے پاس ہے، حقیقت کبریٰ کے راز صاحب قرآن کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، میں نے دل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کتاب قرآن کتاب ہے، فرقان ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، نور ہے، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ صراط مستقیم کا نصاب ہے۔ آپ کی ٹیوننگ خراب ہو چکی ہے، میری ٹیوننگ خراب ہو چکی ہے۔ If we need to get ourselves tuned once again on the divine channel, divine band, we need to open this book. We need to look into it. پھر جا کے ہم from lower conscious to higher conscious ہم ترقی کرتے جائیں گے۔ If we don't do this، ہم جس حال میں تھے اس سے بدتر تو ہو سکتے ہیں، اس سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ بہتر ہونے کے لیے ایک ایسے راستے کو چننا پڑتا ہے
جو سیدھا ہے، جو مستقیم ہے۔ اگر راستہ ہی ٹیڑھا ہوا ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہ صراط مستقیم ہے، اور اس راستے کی نصاب کی بات کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کی صف میں سب سے بڑے بندوں کی کہانی میں سب سے ممتاز، ورفعنا لک ذکرک، جو آپ نے دے دیا وہ لینا ہے، جس سے روک دیا رک جانا ہے۔ اگر کوئی فرد یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو فرد کی سطح پہ وہ کامیاب ہے۔ اگر کوئی نظام، وہ پولیٹیکل سسٹم ہو، ایجوکیشنل سسٹم ہو، جوڈیشنل سسٹم ہو، اگر وہ نبی پاک علیہ السلام کے دیے ہوئے کو لے لے گا اور آپ علیہ السلام کے روکے ہوئے سے رک جائے گا، وہ پولیٹیکل سسٹم بھی فلرش کر جائے گا، وہ ملک بھی ترقی کر جائے گا، وہ قوم کامیاب ہو جائے گی، وہ خطہ فلاح پا جائے گا، وہ گھرانہ فلاح پا جائے گا۔ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم کی چابی سے جو تالے کھولتے ہیں، وہ تالا در مصطفیٰ پہ تو نہیں کہیں ہم نے لگا دیا۔ ہم نے در مصطفیٰ کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹے سروس ہے۔ ہم اپنے اپنے ختم اللہ علی قلوبہم، تمہارے دلوں پر مہرے ہیں، پردے ہیں۔ ام علی قلوب اقفالها، تم نے کہیں اپنے دل پر تو نہیں، کیا تمہارے دلوں پر تو نہیں قلوب کا پردہ نہیں تالا لگ گیا؟ تو ہمیں دیکھنا ہے یہ جو اعضاء اللہ نے دیے تھے ہم کو، ہم نے ان سے کیا کام لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم نے لاک کر لیا ہو اپنے آپ کو؟ تو اگر ہم فطرت کے ساتھ جن چیزوں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، اگر ہم لاک ہو گئے، بلائنڈ ہو گئے، تعصب کے اندر بلائنڈ ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہ چلا سچ کیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمتیں تو اتر رہی ہوں لیکن ہم لاکڈ ہوں۔ لاک کا لفظ پتہ کیا ہے قرآن کے اندر؟ ان یحبط اعمالکم۔ میں نے مبہوت لفظ کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے۔ انگریزی میں اس کا قریب ترین لفظ ہوتا ہے جیمنگ۔ جب سگنل جیم ہو جاتے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ سگنل جا رہے ہیں، لیکن نمازیں ہواؤں میں معلق کر دی جاتی ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری نمازیں، دعائیں ہوا میں معلق تو نہیں کر دی گئی۔ صحیح بخاری میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر لٹا دی جاتی ہیں، رکھو اپنے پاس، وی ڈونٹ نیڈ اٹ۔ کیا وجہ ہے؟ ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے کہ اعمال کو خوشنما بنا دیا گیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک غلط راستے پر اس کو تلاش کر رہے ہیں؟ وہ صرف انعام یافتہ کی راہ سے ملے گا، باقی سب شور ہے۔ شعور انعام یافتہ کی راہ پر سفر کرنے کا نام ہے۔ جو جس طرح کا مسافر ہوگا اور جس راہ پہ سفر کرتا جائے گا، اسی سے طے ہوگا اس کا شعور کیسا ہے۔ آپ کا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، آپ کا شعور انعام یافتہ لوگوں کے شعور میں شریک ہو جائے گا۔ آپ کو انعام یافتہ لوگوں کے شعور میں سے آپ کا حصہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے طے کرنا ہے میری جان، آپ گمراہوں کے شعور میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غضب یافتہ شعور میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یا خیر والے انعام یافتہ لوگوں کے شعور کے حصہ دار بننا چاہتے ہیں۔ اس راہ پر مشکلات بہت ہیں، مزے بھی بہت ہیں، لذت بھی بہت ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو انعام یافتہ راستے پر رکھے، ایک ایسے راستے پر رکھے جس پر روشنی ہے، جس پر ہدایت ہے، جس پر شفا ہی شفا ہے۔ اگر ہم انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلتے رہے، ہمارا تعلق ہو گیا در مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، جام کوثر پہ ہمارا انتظار ہوگا، جام کوثر پہ ہمارا انتظار ہوگا۔ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے شعور کو مصطفی شعور کے تحت، مصطفی شعور کے تحت وہاں تک پہنچا دیں۔ اتنا ہی تو کرنا ہے زمین کے اس سفر میں، اپنے شعور کو انعام یافتہ کے ساتھ اللہ کریم جوڑنے کی مجھے اور آپ کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تیسرے روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم اپنی جناب سے ہمارے لیے انعام یافتہ کے راستے پر سفر کرنا آسان بنا دے، ہمیں اپنی اپنی سبجیکٹو ریالٹی سے آبجیکٹو ریالٹی کی طرف موو کروا دے۔ اللہ کریم ہمارے اوپر آشکار کر دے وہ حقیقت کبریٰ جو قرآن کے سینے میں ہے۔ کاش ہم ان چابیوں کے ساتھ اپنے حصے کے خزانے کھول سکیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا
جب ہم قرآن کی اس دعوت کو سن لیں گے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو نصیحت پکڑے، ہم ہاتھ کھڑا کر دیں گے۔ ہر انعام یافتہ یہی ندا دیتا ہے، کوئی ہے، ہم ہاتھ کھڑا کر دیں، ہم اس خواہش کا اظہار کر دیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی رستہ ہے، مستقیم رستہ، اور وہ راستہ در مصطفیٰ سے ہو کر جاتا ہے۔ دائیں بائیں اوپر نیچے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی راستہ ہوا تو یا وہ گمراہ ہوگا یا غضب یافتہ ہوگا۔ یہ قرآن کا پورا فلسفہ ہے۔ رسول تمہیں جو دے لے لو، صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے روکے رک جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول نے ہمیں یہ صراط مستقیم دیا ہے، یہ صراط مستقیم دیا ہے، ہم نے اسی کو لینا ہے، اسی کی بات ماننی ہے، اسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور یہ سارا کچھ ہم نبی پاک علیہ السلام کے دیے ہوئے میں سے لے رہے ہیں۔ یہی دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یقین مانی اگر ہم ایسا کریں گے نا، ہمیں شفا مل جائے گی، ہمارے ہر سطح کے شعور کا مرض دور ہو جائے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحت مند بنائے، شفا والا بنائے، نور والا بنائے، ہم ظلمتوں سے باہر نکل آئے، ہم نحوستوں اور نجاستوں کی راہ سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم برکتوں والے انسان بن جائیں، ہم رحمتوں اور برکتوں والے ماحول میں سفر کرنا شروع کر دیں، ہمارا ذات راہ بھی رحمتوں والا ہو، ہمارا سفر بھی برکتوں والا ہو، ہمارے ہم سفر بھی رحمتوں اور برکتوں والے ہوں، اور جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جن کے قدموں پہ قدم رکھ کے ہم نے زندگی کو جینا سیکھا ہے، وہ بھی رحمتوں اور برکتوں والے ہیں۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان نیک صالحین کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اس کی جانب سے، اس کی بارگاہ سے انعام ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کے اندر غوطہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرے اور آپ کے والدین کو اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اپنی جناب سے کرم کا معاملہ فرما دے، انہیں انعام یافتہ بنا کر اٹھائے، اور جو زندہ ہیں اور بیمار ہیں اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جہاں رزق کی تنگی ہے، وہ سونا رب جو خیر الرازقین ہے وہ اپنی جناب سے بہترین رزق عطا فرما دے۔ جہاں بیماریاں ہیں زمینی، عرضی، جسمانی، اللہ کریم اپنی جانب سے شفا نازل کرے، اور پوری کائنات کے اوپر، انسانوں کی آبادیوں کے اوپر، وہ انسان جہاں جہاں پہ ہے لیکن اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، وہ کسی عالم میں ہے، اللہ کریم انہیں سکون عطا فرمائے، انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پریشان ہے، اللہ کریم اپنی جناب سے ان کے روزگار کا بندوبست فرما دے۔ جو اولاد کے لیے ترستے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شعور کی جسمانی سطح پہ ان کے شعور کو زندہ رکھنے والی اولاد ہو، اللہ کریم ان کو اپنی جناب سے بہترین اولاد عطا فرمائے، صالح فرما بردار، نہ کہ وہ جو ان کے لیے آزمائش بن جائے۔ اللہ کریم آپ کو اولاد بھی وہ دے جو آپ کو انعام یافتہ ہی رکھے، مال بھی وہ دے جو آپ کو انعام یافتہ ہی رکھے، آپ کے لمحات بھی ایسے ہوں جو آپ کو انعام یافتہ رکھیں، آپ ایسے مقامات سے گزریں جو آپ کو رحمتوں اور برکتوں والا بنا کے رکھیں۔ میرے دل سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔